اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ 29واں پارہ آج ہم شروع کریں گے اور سورۃ ملک مکی صورت ہے یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بڑی ہی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے اور وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو تاکہ وہ آزمائے تمہیں کون تم میں سے اچھے عمل کرتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کائنات کے بنانے کا مقصد، زندگی اور موت کے بنانے کا مقصد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نے ایسے بیکار نہیں بنایا۔ میرا کائنات کو بنانے کا اور انسان کو زندگی اور موت دینے کا مقصد یہ ہے کہ میں دیکھوں تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی بنائی، اللہ تعالیٰ نے جنت بھی بہت اچھی بنائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے جنت کو انسان کے لیے سجایا اور اس میں بھیجوں گا اس کو جو تم میں سے اچھے عمل کرے گا۔ احسن عمل وہ ہوتا ہے جو اللہ کی رضا اور اس کے محبت میں، اللہ کی محبت میں اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیے جائے، وہ احسن عمل ہے، وہ اچھا عمل ہے۔ اس کے علاوہ وہ احسن عمل نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں دیکھوں تم میں سے کون زیادہ عمل کرتا ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی۔ کہا کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اور اللہ کی رضا کے خاطر اور اللہ کی محبت میں جو کام کیا ہوگا وہ آسان عمل ہے۔ وہی تو ہے جس نے 7 آسمانوں کو تہ بتہ بنایا اور تم کو اور رحمان تم دیکھتے ہو رحمان کی پیدائش میں کسی قسم کا کوئی نقص، کوئی شگاف نہیں، لہذا آپ آسمان کی طرف دیکھیے، پھر دوبارہ دیکھیے، آپ اس میں کوئی خلل نہیں دیکھیں گے۔ پھر آپ بار بار دیکھو، آپ کی نگاہ تھک کر ناکام آئے گی، واپس لوٹے گی۔ اور پھر ہم نے آسمان کو، دنیا کے آسمان کو چراغوں سے سجا دیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ستاروں کے بتانے کا مقصد بتا رہے ہیں۔ پہلا مقصد یہ بتایا کہ میں نے آسمان دنیا کو چراغوں سے سجایا، اور پھر دوسرا اللہ تعالیٰ نے یہ مقصد بتایا کہ ہم نے اس کو مار بھگانے کے لیے، شیطانوں کو مارنے کے لیے ہم نے ان ستاروں سے ہم نے کام لیا اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے 2 مقصد بتائے ہیں۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ستاروں کا جو مقصد بتایا وہ یہ کہ بحر و بر میں اس سے تم راستہ معلوم کر سکو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ستاروں کا مقصد ہے۔ لیکن ستاروں سے قسمت کے حال معلوم کرنا یا ستاروں کو یہ سمجھنا کہ یہ نفع نقصان کے مالک ہیں، یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ ستاروں کے 3 مقاصد ہیں، جو 2 یہاں پر بتا دیے، ایک مقصد اللہ تعالیٰ نے کہیں اور بتایا۔ اور پھر وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اور جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں پھینک دیے جائیں گے تو اس میں دھاڑنے کی آواز سنیں گے، شہیقاً، یہ جہنم کی آواز کا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسی آواز ہوگی جیسے گدھے کی آواز ہوتی ہے، بہت اونچی آواز، اور جیسے گدھا بولنا شروع کرتا ہے تو بولتا چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جہنم کی جو آواز ہوگی وہ شہیق آواز ہوگی، گدھے کی طرح دھاڑنے والی اونچی آواز، وہی تفور، اور وہ جوش بھی مار رہی ہوگی، یعنی جیسے ہانڈی جوش مارتی ہے نا، ابلنا شروع کرتی ہے، کھولتی ہے، ایسے جہنم ابل رہی ہوگی، جوش مار رہی ہوگی۔ جہنم کی تپش اتنی زیادہ ہوگی کہ وہاں پر جہنمیوں کو بہت زیادہ شور اور بہت زیادہ اونچی آوازیں یہ جہنم کی لگے گی، اور پھر ایسا معلوم ہوگا کہ وہ غصے کی وجہ سے پھٹ پڑے گی۔ جب بھی اس میں سے کوئی گروہ اس میں پھینکا جائے گا تو وہ پھر کہے گی اس کا داروغہ اس سے پوچھے گا کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ڈرانے والا تو ہمارے پاس آیا تھا، لیکن ہم نے اس کی بات کو اہمیت نہیں دی، ہم نے اسے جھٹلا دیا، اللہ نے تو کچھ نہیں اتارا، ہم نے یہ کہا ان انتم الا فی ضلال کبیر، اور وہ اس وقت اعتراف کر لیں گے کہ ہم واقعی دنیا میں بڑی گمراہی میں تھے۔
تو اس وقت اعتراف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور دوسرا ان کو پچھتاوا یہ ہوگا جہنمیوں کو، وقالوا لو كنا نسمع او نعقل، وہ کہیں گے کاش ہم سن لیتے، کاش ہم عقل پکڑ لیتے، آج ہم جہنمیوں میں سے نہیں ہوتے۔ تو سننا بہت ضروری ہے قرآن کو۔ جب انسان سنتا ہے تو پھر انسان کے دل میں بات اترتی ہے اور انسان کو پھر سمجھ آتی ہے، اور پھر سننے سے انسان کے دل پر اثر ہوتا ہے۔ تو جہنمی پچھتاوے کا اظہار کریں گے کاش ہم سنتے قرآن کو، اور پھر وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے جہنمیوں پر لعنت ہو جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اور تم وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تم خواہ اللہ تعالیٰ کو چپکے چپکے پکارو یا اونچی آواز سے پکارو، بے شک وہ تمام سینوں کے بھید، تمام دلوں کے راز جانتا ہے۔ یعنی اللہ جب سینوں کے راز جانتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی ذات ظاہری معاملات اور پوشیدہ معاملات کیوں نہیں جانتی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ہی جانتا ہوں تمہارے پھر سینوں کے بھید بھی۔ بھلا وہ نہ جانے جس نے انسان کو پیدا کیا، وہ تو بہت باریک بین اور ہر چیز سے پوری طرح باخبر ہے۔ وہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے تابع کر رکھا ہے، اور اسی کی طرف پھر تم نے فمشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ، اور اسی کے پھر تم اطراف میں یعنی راستوں میں چلتے پھرتے ہو اور اللہ کا رزق کھاتے ہو، اسی کے پاس سے تمہیں رزق ملتا ہے اور تم نے اسی کی طرف پھر لوٹ کر جانا ہے۔ اَأَمِنْتُم مَّن فِی السَّمَاءِ، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اگر اللہ چاہے تو وہ زمین میں دھنسا دے، پھر وہ ایک دم زمین لرزنے لگے۔ یہاں پر کافروں کو ڈرایا جا رہا ہے کیا تم ڈرتے نہیں ہو اللہ کی اس بات سے کہ اللہ اگر چاہے تو تمہیں زمین میں دھنسا دے؟ اور پھر اگر کیا تم اس بات سے بے خوف ہو چکے ہو کہ جو کچھ آسمان میں ہے اور تم پر پتھراؤ والی ہوا بھیج دے، پھر تمہیں معلوم بھی نہیں ہوگا، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ کہ اللہ کا ڈرانا کیسا تھا۔ یا اللہ ڈرا رہے ہیں کہ دیکھو انبیاء کا آنا ڈرانا ان کو ہلکا مت جانا کرو، میں اس بات پر قادر ہوں کہ میں تمہیں ختم کر سکتا ہوں، لیکن میں تمہیں ڈھیل دے رہا ہوں۔ دیکھو وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، بے شک تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے انہوں نے جھٹلایا تھا، دیکھو میں نے ان کو کیسے پکڑا۔ کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا؟ یہاں اللہ تعالیٰ سوالیہ نشان کر رہے ہیں، کیا دیکھتے نہیں ہو تم اپنے اوپر پرندوں کو کیسے وہ پر کھولتے ہیں، کیسے وہ بند کر لیتے ہیں؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں اٹھائے ہوئے ہو، اور بے شک اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی پرندے فضا میں اڑتے ہیں لیکن نیچے نہیں گرتے، پرندے فضا میں خود ہی اپنے پر کو پھیلا لیتے ہیں اور خود ہی سمیٹ لیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے دیکھو تو صحیح، تم غور کرو کہ یہ میری قدرت کی نشانی کہ میں جو چاہتا ہوں کر سکتا ہوں۔ بھلا وہ دیکھو وہ کون سا لشکر ہے جو تمہارے پاس ہے، وہ رحمان کے علاوہ تمہاری مدد کرے۔ اللہ کہہ رہے رحمان کے علاوہ کوئی اور ہے جو تمہاری مدد کرے۔ ان الکافرون الا فی غرور، کافر تو محض دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ کوئی ہماری مدد کرے گا، کھلائے گا، پلائے گا۔ اللہ کہہ رہے کوئی نہیں اللہ کے علاوہ جو مدد کر سکے۔ بھلا دیکھو کیا اللہ تمہارا رزق روک لے تو کون ہے جو تمہیں رزق دے؟ پانی رک جائے بارش نہ ہو تو ہم بارش کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ بارش برسا دے، فاقوں کی نوبت آ گئی، قحط کی نوبت آ گئی، جانور خشک پانی کر رہے ہیں، زمین خشک ہو رہی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اگر میں پانی کو روک لوں تو کون ہے جو تمہیں پانی دے؟ بلکہ بل لجوا فی عتو و نفور، یہ لوگ سرکشی میں اور نفرت کی گہرائی میں دور تک جا چکے ہیں۔ کبھی کسی کو رب بنا لیتے ہیں، کبھی کسی رب پر بھروسہ کرتے ہیں، کبھی کسی سبب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے سب کچھ کرنے والا تو میں ہوں، تم کیسی سرکشی میں اور نفرت میں دور چلے گئے ہو؟ سوچو تو صحیح، بھلا دیکھو جو شخص اپنے منہ کے بل اوندا ہو کر چل رہا ہو زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے، یا وہ جو سیدھے راستے پر چل رہا ہو؟ تم میں سے بتاؤ ان دونوں میں سے کون سیدھے راہ پر ہوگا؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی کہ ایک مومن اور ایک کافر کی۔ کبھی غور کریے کہ دنیا میں جو انسان بالکل سیدھا اپنی ٹانگوں پر چل رہا ہے، وہ سیدھے راستے پر چل رہا ہے، وہ صحیح چل رہا ہے، یا وہ جو الٹا چل رہا ہے جس کا سر نیچے ہے؟ تو مثال دی اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت پر ہے، جو مومن ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کیا ہوا ہے، اور جو بالکل اللہ سے دور اپنی منمانی والی زندگی گزار رہا ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے۔ کیا دونوں کی حرکتیں، کیا دونوں کے اعمال، کیا دونوں کے انجام ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟
کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ تو آپ ان سے کہہ دیجئے وہی تو اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور اس نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنا دیے، لیکن تھوڑے ہی تم ہو جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بیسک چیزیں، سننا، دیکھنا، دل، یہ انسان کے جسم میں بیسک چیزیں ہیں جن سے انسان اپنی جو ہے زندگی سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے دیکھو کان، آنکھیں، دل، اللہ نے اتنی قیمتی چیزیں تمہیں دے دی، تم دنیا میں سروائیو کر رہے ہو، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تھوڑے ہو جو تم شکر ادا کرتے ہو۔ آپ کہیے وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا، اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو کب ہوگا یہ وعدہ پورا، یعنی قیامت لے آؤ، آ نہیں رہی قیامت۔ آپ ان سے کہیے اس بات کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو تمہیں صرف قیامت کے بارے میں صرف ڈرانے والا ہوں۔ پھر جب وہ اس عذاب کو نزدیک سے دیکھ لیں گے کہ کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے، فلما رآہ زلفتن، پھر جب اس عذاب کو یعنی اس قیامت کو جب قریب سے دیکھیں گے تو اللہ کہہ رہا ہے ان کے چہرے بگڑ جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا یہی وہ چیز ہے جو تم مانگا کرتے تھے۔ یعنی قیامت کی دہشت اور خوف کی وجہ سے ان کے چہروں پر سے ہوائیاں اڑی ہوئی ہوں گی اور یہ پریشان ہوں گے۔ آج تو دنیا میں کہہ دیتے نا عذاب آ جائے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قیامت والے دن پھر کیا ہوگا، ان کو پھر بتایا جائے گا آج تمہیں پریشانی، ندامت، افسوس ہو رہا ہے، یہی وہ چیز ہے قیامت جس کا تم انکار کرتے تھے، آج وہ قیامت آ گئی۔ آپ ان سے کہیے بھلا دیکھو تو صحیح، اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو اگر ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچانے والا ہے۔ کہہ دیجئے وہی تو رحمان ہے جس پر ہم ایمان لائے اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا۔ اب انہیں جلدی معلوم ہو جائے گا کہ کیسے انہوں نے گمراہی والی زندگی اختیار کی ہوئی تھی۔ آپ ان سے کہیے، آپ ان سے پوچھئے بھلا دیکھو اگر تمہارا پانی اللہ خشک کر لے، غوراً خشک کر دے، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو کون تمہارا پانی لا سکتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اینڈ میں اپنی قدرتوں کا سوال کیا اور انسان سے کہا کہ تم لازماً کہو گے کہ یہ واقعی کام کرنے والی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ٹھیک ہے، زمین میں پانی خشک ہو جائے، جتنی مرضی لائٹ ہو، موٹریں ہوں، کچھ بھی ہو، پانی ہم اوپر نہیں لا سکتے۔ تو یہ صورت ملک کا اینڈ ہوا۔ یہ صورت اتنی پیاری صورت ہے، اتنی اہم صورت ہے کہ حضرت جابر کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک یہ صورت ملک رات کو پڑھ نہ لیتے تھے، اور آپ نے فرمایا یہ صورت ایسی ہے کہ جو بھی صورت کو پڑھے گا یہ صورت اس کو قبر کے عذاب سے بچائے گی۔ تو ہمارے یعنی سرحان صورت ملک قرآن مجید ہونا چاہیے کہ ہم رات کو سوتے ہوئے صورت ملک پڑھ کے سوئیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ یعنی اگر ہے کہ بالکل سوتے سوتے کام کاج کرتے ہوئے تھک کے ہم اچانک پھر سو جاتے ہیں تو عشاء کی نماز کے بعد یہ صورت ہمیں پڑھ لینی چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم سے کئی سوال کیے، دیکھو قیامت کی تیاری کر لو، دیکھو اللہ کی قدرتوں کو دیکھو، تم واقعی تسلیم کرو گے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہے اور وہ دوبارہ اٹھانے پر قادر ہے۔ دیکھو ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن دہشت اور خوف کی وجہ سے تمہارے چہروں پر ہوائیاں اڑی ہوئی ہوں، آج ہی تیاری کر لو۔ اگلی سورت شروع ہو رہی ہے سورت قلم، یہ مکی سورت ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور جو بھی وہ کاتبین وہی لکھتے ہیں۔ یہاں قلم کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اس سے تمام علوم لکھے جاتے ہیں۔ اب تو کمپیوٹرائز دور آ گیا نا، اب انگلیوں سے لکھ لیتے ہیں، لیکن شروع سے پہلے قلم سے لکھا جاتا تھا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی، جس سے پتہ چلا کہ اللہ کے ہاں علم کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم پیدا کیا اور اسے کہا لکھ، لہذا اس نے لکھا، اور وہ اس نے سب کچھ لکھ دیا جو قیامت تک لکھنا تھا، یعنی سب کی تقدیر لکھی گئی۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، قلم کی قسم کھانے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بتانا تھا آپ کا ساتھی اپنے رب کے فضل سے مجنون دیوانہ نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ بے کی باتیں کرتا ہو، اس پر وحی اترتی ہے اور وہ کاتب وحی ہے سے لکھواتے ہیں، یعنی صحابہ کرام کو بلوا لیتے تھے جو لکھنے والے تھے، آپ ان کو فوراً پڑھ کر سناتے تھے اور وہ قلم سے لکھ لیا کرتے تھے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بے شک آپ کا اجر بالکل ختم ہونے والا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، آپ کو جو مشن دیا جا رہا ہے دین کا،
آپ پر جو قرآن اتر رہا ہے اللہ کا کلام، آپ پر جو وحی اتر رہی ہے، آپ نے اس کو لکھوانا ہے، آپ نے دوسروں کو بتانا ہے، اور یہ آپ پر باتیں کرتے ہیں تو کرتے رہیں، اللہ کے ہاں آپ کا اجر ختم ہونے والا نہیں ہے۔ آپ یعنی قرآن مجید جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا کر گئے، رہتی دنیا تک جتنے لوگ اس کو پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، آپ کا اجر ختم ہونے والا نہیں ہے۔ لہذا جو بھی اس قرآن مجید کو پڑھے گا، اس کو آگے بتائے گا، خود بھی عمل کرے گا، اس کا اجر اللہ تعالیٰ بے حساب دیں گے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہترین اخلاق والے ہیں۔ اخلاق جو ہے بہترین، اس کے دین میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ وہ کہنے لگی کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ مطلب یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ قرآن مجید میں ہے اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔ آپ کو ہمیشہ دو کاموں میں سے وہ کام پسند ہوتا تھا جو کام آسان ہوتا تھا، اور آپ ہمیشہ دوسروں کی غلطیوں کو درگزر کر دیتے تھے۔ آپ کبھی کسی سے اپنی ذات کی خاطر بدلہ نہیں لیتے تھے۔ آپ حتی الامکان کوشش کرتے تھے کہ میں سب تک اللہ کا کلام کسی نہ کسی طریقے سے پہنچاؤں، تاکہ تمام لوگ اللہ کی نافرمانی سے بچ کر اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ اور آپ نے کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، آپ ہمیشہ کبھی بھی بدلہ نہیں لیتے تھے، آپ ہمیشہ سب کو معاف کر دیا کرتے تھے، اور آپ جو قرآن مجید میں اللہ نے پسندیدہ اعمال بتائے ہیں ان پر عمل کرتے تھے، اور جو اللہ نے ناپسندیدہ اعمال بتائے ہیں آپ ان کاموں کو نہیں کرتے تھے۔ تو بے شک آپ کا اخلاق بہت بلند ہے، یہ قسم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ یقیناً اعلیٰ اخلاق پر ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کوئی اور نہیں کہہ رہا۔ آپ اعلیٰ اخلاق پر ہیں، آپ اخلاق کے تمام جو صورتیں ہو سکتی ہیں ان کو آپ پورا کرنے والے ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون مجنون دیوانہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کی باتوں پر دل تھوڑا نہ کیجیے۔ ہمیں بھی کوئی کہنا آپ عجیب سی لگ رہی ہیں، آپ چھوٹی لگ رہی ہیں، آپ پاگلوں جیسی باتیں کرتی ہیں، آپ عجیب سی باتیں کرتی ہیں، تو ہمارا دل دکھتا ہے کہ ہم ان کی خیر خواہی کر رہے ہیں اور یہ پلٹ کے آگے سے کیا کہہ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دل دکھا کرتا تھا، اور اس پر آپ کو تسلی دی جا رہی ہے۔ بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ بھی خوب جانتا ہے کون ہدایت یافتہ ہے۔ اللہ کہہ رہے مجھے پتہ ہے یہ گمراہ ہیں، اور مجھے اس بات کا پتہ ہے آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، لہذا آپ نے ان جھٹلانے والوں کی بات نہیں ماننی۔ ہوتا نا انسان کہتا ہے چلو سمجھوتا کر لیتے ہیں، چلو میں ان کی کوئی بات مان لیتا ہوں تاکہ یہ مجھے جھٹلائیں نہیں، میری مخالفت نہ کریں، مجھے برا بھلا نہ کہیں، میں ان کو خوش کر دیتا ہوں اور یہ مجھے پھر خوش کریں، میرے پر انگلیاں نہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، اے نبی آپ نے لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی، آپ کو بہت اعلیٰ مقصد دیا گیا ہے، آپ نے ان جھٹلانے والوں کی بات نہیں ماننی۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ بھی نرم ہو جائیں تو وہ بھی نرم ہو جائیں گے۔ لہذا دین میں یہ جو ہے نا مداہنت، نرم ہو جانا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ مداہنت یہ ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں لوگوں کے پریشر میں آ کر، لوگوں کے ڈر اور خوف سے آپ ڈھیلے ہو جائیں، آپ نرم پڑ جائیں، آپ اس کو چھوڑ جائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ نے ان کے کہنے پر نرم نہیں ہونا۔ جن بہترین کاموں کے لیے اللہ نے آپ کو چنا، آپ کو توفیق دی، آپ نے وہ کام کرتے رہنا ہے، لوگوں سے ڈرنا نہیں، لوگوں کی خوشنودی کی فکر نہیں کرنی۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور ہر قسم کھانے والے رسوا کن انسان کی آپ نے بات نہیں مانی، جو تانا دینے والا ہے، حماز مشاء بنمیم، اور چغلیاں کھاتا پھرتا ہے اور بھلائی سے ہر وقت روکنے والا ہے، حد سے بڑھنے والا گنہگار ہے۔ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، بڑا ہی بد مزاج ہے اور اس کے علاوہ بد اصل بھی ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی خوبیاں بتائیں جس سے اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو اور ہمیں یہ سمجھایا کہ بتاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق زیادہ بہترین ہیں یا یہ شخص جو ہر وقت مخالفت کرتا رہتا ہے، الٹی پلٹی قسمیں کھا لیتا ہے، چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، لوگوں کو بھلائی سے روکتا ہے، حد سے بڑا ہوا ہے، حدیں توڑنے والا ہے اور بڑا ہی
بد مزاج ہے اور بڑا ہی بد اصل ہے، یعنی اخلاق کا بھی برا، لوگوں کے ساتھ معاملات میں بھی برا اور اللہ کے حقوق بھی پورے نہیں کرنے والا، وہ انسان زیادہ بہتر ہے۔ یہ جو تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون، دیوانہ اور جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہو، آپ ان کے معاملات تو دیکھیں، آپ ان کے شب و روز تو دیکھیں، کون زیادہ بہتر ہے۔ ان کان ذا مال و بنین، یہ اس لیے کہ وہ بڑا مال والا اور بیٹوں والا ہے۔ یہاں پر نام تو نہیں لیا، لیکن کفار مکہ میں جو ہے، یعنی کفار مکہ کے کوئی بھی سرداروں میں سے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں بظاہر دنیاوی لحاظ سے تو وہ بڑا ہی جو ہے مال والا اور بیٹوں والا ہے۔ جب اس پر پڑھی جاتی ہیں ہماری آیات تو یہ کہتا ہے کہ یہ پہلے لوگوں کی قصے کہانی ہے، یعنی اس میں عاجزی نہیں، وہ ہدایت کی طرف آتا نہیں، وہ اس کو اللہ کا کلام سمجھتا نہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لاتا۔ سنسمہ علی الخرطوم، ان قریب جلد ہی ہم اس کو خرطوم یعنی اس کے لموتری ناک پر داغیں گے، یعنی اس کی جو ناک بہت اونچی اس نے کی ہوئی ہے تو اس کو ہم نیچا کریں گے، سب کے سامنے ہم اس کو رسوا کریں گے۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کی، اور پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ایک قصہ رکھ رہے ہیں باغ والوں کا، جن کا باپ بہت نیک تھا، اللہ نے اس کو بہت مال بھی دیا ہوا تھا، اس کو بیٹے بھی دیے ہوئے تھے، لیکن وہ دوسروں کا احساس کرتا تھا، خیال رکھتا تھا، یتیموں کا اور ضرورت مند لوگوں کا اپنے مال میں سے ان کو حق دیتا تھا، سارا خود سے نہیں سمیٹ لیتا تھا، بخیلی نہیں کرتا تھا۔ تو جب باپ فوت ہو گیا تو بیٹوں نے سوچا کہ ہمارا باپ تو بے وقوف تھا، سب بانٹ دیتا تھا، سب دے دیتا تھا، ہم بڑے سمجھدار ہیں، جیسے کہ آج کل کی نسلیں نکل رہی ہیں کہ سب سمیٹو، سب اپنے پاس رکھو، کسی کو نہ دو، تو مشکل وقت میں کام آئے گا۔ تو وہ پھر جو ہے بیٹوں نے یہ بات سوچی، لیکن بڑا بیٹا جو تھا اس نے کہا کہ نہیں، اللہ کا حق دو، اللہ کے راہ میں دو، لیکن اس کی کسی نے بھی بات نہیں سنی۔ تو پھر کیا کیا انہوں نے کہا کہ ہم یوں کریں گے، کل اندھیرے میں نکلیں گے اور سارا کا سارا مال سمیٹ کے چھپا کے رکھ دیں گے، کوئی غریب آئے گا نہیں، کوئی مسکین آئے گا نہیں، کسی کو دیں گے نہیں، سب کا سب سمیٹ کے اپنے لیے رکھ دیں گے، ہمارے کام آئے گا۔ تو اللہ نے کیا حال کیا ان کے اس باغ کا، اس میں ہم قصہ پڑھتے ہیں۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم نے انہیں آزمایا تھا جیسے کہ باغ والوں کو آزمایا، جب انہوں نے قسمیں کھائیں کہ وہ صبح ہوتے ہی اپنے پھل توڑ لیں گے، ولا یستثنون، اور انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ آپ کو پتہ ہے مسلمان ہر کام سے پہلے جس کام کا ارادہ کرتا ہے اس سے پہلے انشاءاللہ کہتا ہے۔ جب ہم انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں تو اس کام میں اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے، اور حتیٰ کہ اگر ہم کسی کام سے پہلے انشاءاللہ نہ کہیں تو ممکن ہے کہ وہ کام ہو ہی نہ، اور جب ہم انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں تو ممکن ہے وہ کام ہو جائے، اللہ کی مدد اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا، فطاف علیہا طائف من ربک، پھر وہ آپ کے رب کی طرف سے ایک آفت اس پر آ گئی، پھر وہ سوئے کے سوئے رہ گئے۔ ان کا باغ ایسا ہو گیا، فاصبحت کالصریم، جیسے کوئی کٹی ہوئی کھیتی ہو۔ پھر صبح فنادوا مصبحین، صبح ہوتے ہی وہ ایک دوسرے کو پکارنے لگے کہ اگر تمہیں پھل توڑنا ہے تو صبح سویرے اپنے کھیتی کی طرف چل نکلو، اور پھر وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے، کسی کو نیکی کا کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم باغ میں جا رہے ہیں، کوئی آ نہ جائے، ٹھیک ہے۔ تو باپ دوسروں کو دیا کرتا تھا اور ان کی کوشش یہ تھی کہ ہم سب کچھ مال سمیٹ کر لے آئیں، کسی کو پتہ نہ چلے، کوئی آئے نہیں، کوئی لے نہ لے۔ اللہ یدخلن اليوم علیکم مسکین، آج کوئی مسکین تمہارے پاس نہ آئے۔ وہ صبح ہی چل پڑے اور وہاں پر جا پہنچے، جہاں پر انہوں نے اپنا باغ چھوڑا تھا تو وہاں پر پھل توڑنے کی پوری قدرت رکھتے تھے۔ پھر جب انہوں نے باغ دیکھا تو کہنے لگے بل نحن محرومون، کہنے لگے ہم تو راہ بھول گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ بلکہ پھر وہ بڑا بھائی کہنے لگا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بل نحن محرومون، ہم اس باغ سے محروم ہو گئے۔ وہ پہچان گیا کہ یہ وہی جگہ ہے جو ہمارے باغ کی تھی، اور بھائی کہنے لگے کہ نہیں نہیں، یہ لگتا ہے کسی اور جگہ پر ہم آ گئے ہیں۔ ان کے درمیان والے نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے، اللہ کی تعریف کیوں نہیں کرتے؟ تم نے اسباب پر بھروسہ کر لیا، تم نے اپنی طاقت پر بھروسہ کر لیا،
وہ کہنے لگا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ اللہ کی تعریف کرو. کوئی بھی نعمت ملے تو انسان کو اس نعمت کے ملنے پر الحمدللہ، اللہ کا شکر، سبحان اللہ، اللہ کی پاکی، اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی ضرور بیان کرنی چاہیے. تو وہ کہنے لگا میں نے کہا نہیں تھا کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو. اور پھر وہ کہنے لگا ہم بڑے ہی ظالم نکلے. پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے. جیسے ہم سے بھی کوئی نقصان ہو نا تو ہم کہتے ہیں لو تمہاری وجہ سے ایسا ہوا تھا، لو تم نے ایسی بات کی، تمہاری وجہ سے ایسا ہوا، تمہارا مشورہ ایسا تھا. وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے. پھر وہ بولے ہائے افسوس، ہم نے سرکشی کر لی، انا کننا طاغین، ہم بڑے ہی ظالم تھے، ہم بڑے ہی سرکش تھے. تو لہذا انہوں نے بخیلی کی، انہوں نے مال بہت زیادہ تھا، انہوں نے یہ سوچا کہ ہم کسی پر احسان نہیں کرتے، ہم کسی کو دیتے نہیں. لہذا ان کی غلط سوچ، ان کی غلط نیت، ان کے غلط مشورے، ان کی غلط پلاننگ کی وجہ سے اور ان کے انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے وہ باغ پورا کا پورا تباہ و برباد ہو گیا. تو انسان کو جب بھی اللہ نعمت دیں نیتیں اچھی رکھیں. جب بھی اللہ تعالیٰ مال کی فراوانی دیں، کوئی بھی نعمت دیں، کوئی بھی احسان کریں اللہ تعالیٰ، تو انسان اس میں سے اللہ کا حق ضرور ادا کرے. بخیلی نہ دکھائے، انسان غلط بات نہ سوچے، ورنہ سب کچھ اللہ نے جو نعمت دی ہوتی ہے آزمائش کے طور پر سب کچھ اللہ تعالیٰ لے سکتے ہیں. عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون. پھر وہ کہنے لگے ہمارا رب بدلے میں اس سے بہتر ہمیں اچھا باغ عطا کرے گا. ہم یوں کرتے ہیں، اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جو کہ ایک مومن کا طریقہ ہونا چاہیے. غلطی ہوئی، غلطی کے بعد اس غلطی پہ جم نہ جائے، مایوس ہو کر نہ بیٹھ جائے، اور پھر اس کے علاوہ رب کی ناشکری، رب کے گلے شکوے نہ کرے کہ بھئی میرے پہ کیوں آ گئی ایسی آفت مصیبت، مجھے ہی پکڑنا تھا. انہوں نے فوراً یہ کیا کہ وہ اپنے رب کی طرف پلٹ آئے، فوراً انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا. تو لہذا اس واقعے سے ہم نے کیا سوچا کہ انسان کو جو ہے بخیلی نہیں دکھانی چاہیے. مناع للخیر، جو بھی پھر بخیلی کرتا ہے، اس آیت کے اندر اس میں جو ہے نا مناع للخیر معتد اثیم، پھر جو بھی بخیلی کرتا ہے وہ پورے کے پورے خیر سے محروم ہو جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرورت سے زیادہ اگر تمہارے پاس ہے تو دوسروں کو بھی کچھ نہ کچھ اس میں سے دے دیا کرو. اور آپ نے فرمایا اللہ کے راہ میں خرچ کیا کرو، گن گن کے نہ دیا کرو، ورنہ اللہ بھی تمہیں گن گن کے دے گا. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لوگوں میں سے کچھ کو بطور احسان زیادہ دیتے ہیں تاکہ وہ خرچ کریں، اور اگر وہ خرچ نہیں کریں گے، رک جائیں گے، تو اللہ ان کو دینے سے بھی رک جائے گا. لہذا اللہ نے ہمارے مال میں اللہ نے فراوانی دی تو ہمارے مال کے اندر بہت سے لوگوں کا حق رکھا ہوتا ہے، تو ہمیں دینا چاہیے. اور جو لینے والے ہم خوش قسمتی سمجھیں کہ شکر ہے اللہ نے ان کو سبب بنایا، ہم ان کو دے رہے ہیں. لیکن دینے میں احسان نہیں جتلانا. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اللہ کہہ رہے احسان دے کر، کسی پر احسان کر کے، اذیت دے کر، اس کو جتلا کر اپنے صدقات کو ضائع مت کرو کہ میں ہی تمہاری مدد کرتی ہوں، میں ہی تو تمہارے کام آتی. نہیں، بلکہ اس طریقے سے دیں کہ اس کی خودداری مجروح نہ ہو، تاکہ اس کو دینے سے تمہارے اللہ کے ہاں درجات بلند ہو جائیں. تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ پھر اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے بن گئے. تو لہذا ذکر کرنے سے، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے، صدقہ خیرات کرنے سے، اپنے گناہوں پر فوراً معافی مانگنے سے ہمارا اپنا ہی فائدہ ہوتا ہے، ہماری رزق میں برکت ہوتی ہے. صدقہ خیرات کرنے سے ہماری اپنی مشکلات اور تکلیفیں دور ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کذالک العذاب، ایسے ہی ہوتا ہے عذاب. اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، یعنی سزا اللہ کی ایسی ہوتی ہے. پھر جب اللہ پکڑتا ہے، سزا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں چھوڑتے. اور انسان حیران ہوتا ہے کہ ابھی تو یہ اتنا لہلہا رہا تھا، اتنی تو تیار تھی، ابھی تو سب کچھ ہم نے انتظام کر کے رکھے تھے. اکثر ہوتا ہے انسان ایسے سب کچھ انتظام کرتا ہے، ہال بک کروا دیے، راشن رکھ لیا، صحت بہت اچھی ہے، گارڈ رکھ لیے، سب کچھ بڑے اچھے انتظام کر لیے، اور انسان سمجھتا ہے کہ انتظام بڑے اچھے ہیں، سب کام بہت اچھا ہوگا. لیکن ہم اللہ سے مدد نہیں مانگتے، ہمیں اس بات پر یقین نہیں ہوتا کہ ان سب کے باوجود بھی اگر اللہ مدد کرے گا تو کام اچھا ہوگا. ہم سمجھتے ہیں سب کچھ اچھا ہو تو گیا ہے، سب تیاری اچھی کر تو لیے، اور ہم بڑے سمجھدار ہیں، ہمیں ہر گر کا پتہ ہے کہ اس کام کو ہم نے کیسے ہینڈل کرنا ہے. تو ہو سکتا ہے ہم جو ہے اس کام کا انجام اچھا نہ پائیں.
سب کچھ یہ دنیا اسباب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ایسا بھی نہیں کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں اور بھروسہ کر دیں اللہ سب کچھ اچھا کر دے گا. اسباب بھی اختیار کریں اور پھر اس کے بعد پھر بھی اللہ پر بھروسہ کریں کہ یا اللہ آپ کی مدد کی ضرورت ہے. آپ کی مدد کے بغیر ہم اس کام کو بہترین طریقے سے انجام تک پہنچا ہی نہیں سکتے. اسباب آپ نے کہے، ہم نے اختیار کر دیے، اب آپ نے ان اسباب کے اندر اثر آپ نے پیدا کرنا ہے. ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، بے شک متقی لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنت ہے. کیا ہم فرما بردار لوگوں کا حال مجرموں جیسا کر دیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سوچو تو صحیح، کیا ہم ایسا کر دیں کہ تم فرما بردار نہ بنو، نہ شکری کرو اور ہم تمہیں شکر گزار لوگوں کی طرح کر دیں؟ کیا ہو گیا، تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں سے تم الٹ پلٹ ایسے اینڈنگ پڑھ لیتے ہو، ایسے سبق پڑھ لیتے ہو؟ کچھ نہیں ہوتا، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور اللہ مدد کرے گا. کچھ نہیں ہوتا، اللہ جو ہے رحم کرے گا، اللہ سب کچھ معاف کرنے والا ہے. اللہ کہہ رہے تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں سے تم یہ پڑھ لیتے ہو؟ تمہارے لیے آخرت میں وہی کچھ ہوگا جو آج تم پسند کر رہے ہو، جو آج تم بیج بو رہے ہو. ام لکم ایمان، یا ہمارے ذمے تمہارے پاس ہمارے ذمے کوئی قسمیں ہیں جو تم قیامت تک پہنچو گے کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جو تم آج حکم لگا رہے ہو. آپ ان سے پوچھئے اس بات کا کون ضامن ہے، یا ان کے کچھ شریک؟ بلکہ اگر وہ سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو بلا لاؤ. جس دن یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا جائے گا تو یہ سجدہ نہ کر سکیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت والے دن اپنی پنڈلی کھولیں گے. حدیث میں آتا ہے تو تمام لوگ اللہ کا نور، اللہ کی خوبصورتی، اللہ کی روشنی کو دیکھ کر سجدہ کرنا چاہیں گے، جھکنا چاہیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو دنیا میں سجدہ کرتے ہوں گے ان کو تو سجدے کی توفیق ہوگی. جو لوگ آج دنیا میں صحیح سلامت ہیں انہیں نمازوں کی طرف جب بلایا جاتا ہے، جو آج دنیا میں سجدے کرتے ہیں، اس دن انہیں توفیق ملے گی کہ وہ اللہ کے حضور جھک جائیں گے. اور جنہوں نے دنیا میں سجدے نہیں کیے ہوں گے ان کو سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہوگی. ہے نا حیرت والا معاملہ کہ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارا جسم میں اتنی لچک ہے کہ ہم جھک بھی جاتے ہیں، ہم رکوع بھی کر لیتے ہیں، ہم سجدہ بھی کر لیتے ہیں، ہم بیٹھ بھی جاتے ہیں، ہم کھڑے بھی ہو جاتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں آج جب تمہیں بلایا جا رہا ہے، سجدے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ ان کو سجدے کی توفیق دیں گے جو دنیا میں سجدہ کرتے ہوں گے. اور پھر اس دن ان کی جھکائیں وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور انہیں سجدہ کرنے کو جب دنیا میں بلایا جاتا تھا تو وہ نہیں سجدہ کرتے تھے. اس دن ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، اور وہ فَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، یہ اس لیے ہوگا کہ وہ دنیا میں سجدے کی طرف بلائے جاتے تھے. اس وقت تو صحیح سلامت تھے، تندرست تھے، ٹائم بھی تھا، موقع بھی تھا، اس وقت سجدے کیوں نہیں کیے؟ اور جو شخص اس کلام کو جھٹلاتا ہے اس کا معاملہ آپ مجھ پر چھوڑ دیجئے. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، ہم ان قریب ان کو بتدریج وہاں سے تباہی کی طرف لے جائیں گے جہاں پر انہیں خبر بھی نہیں ہوگی. یہ استدراج بہت خطرناک معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نئی بات مان رہے، ایمان نہیں لا رہے، ہدایت کو قبول نہیں کرتے، غفلت والی زندگی نہیں چھوڑتے. کوئی بات نہیں، آپ ان کو چھوڑ دیں، ان کی غفلت میں ان کو پڑا رہنے دیں. ہم یہ استغفار نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں، ہم ان کی غفلت میں، ہم ان کی گناہوں میں ان کو اتنا ڈھیل دے دیں گے، اتنا چھوڑ دیں گے کہ یہ گناہ کرتے کرتے پکڑے جائیں گے اور پھر میرے پاس موت کا فرشتہ آئے گا، ان کی روح قبض کر کے انہیں میرے پاس لے آئے گا. یا پھر کوئی یہ چھوٹی سی نیکی کریں گے، شیطان انہیں اتنا خوش کر دے گا کہ وہ اس نیکی کو بہت بڑا سمجھیں گے. یا پھر گناہ کر کے بھی اللہ سے ڈریں گے نہیں. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اللہ کہہ رہا ہے مہلت دے دیں گے، ہم ڈھیل دے دیں گے، ہم پرواہ نہیں کریں گے، ہم غافل ہی نہیں رہنے دیں گے. انہیں اپنی موت یاد ہی نہیں آئے گی، انہیں اللہ کی طرف پلٹنے کا احساس ہی نہیں ہوگا. اور میں ان کی رسی کو دراز پھر کیے رکھوں گا. ان قیدی متین، بے شک میری تدبیر تو بہت مضبوط ہے. اللہ کہہ رہے میری یہ تدبیریں ہیں، میں گناہ پر گناہ انہیں کرنے کی توفیق پھر دیتا رہوں گا. یا آپ ان سے کوئی صلہ مانگتے ہیں جس وجہ سے یہ اس تاوان کے سلسلے میں دبے چلے جا رہے ہیں.
یا ان کے پاس کوئی غیب ہے جسے وہ لکھ لیتے ہیں؟ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ تعالیٰ تنزن یہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ جو اتنے اترا رہے ہیں، اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، غفلت کو نہیں چھوڑ رہے، کیا یہ ایسا معاملہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ثبوت، کوئی بات لکھی ہوئی ہے؟ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے حکم پر صبر کیجئے۔ یعنی اتنا وہ ٹارچر دیتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے، اتنی ضد اور اڑدرمی دکھاتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھتا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے تھے، آپ صبر کیجئے، میں ہوں نا آپ کے ساتھ، آپ پرواہ نہ کیجئے، اور نہ آپ ہو جائیے مچھلی والے کی طرح جب اس نے پکارا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ یونس علیہ السلام دل برداشتہ ہو گئے تھے نا، اپنی قوم سے تنگ آ کر انہوں نے کہہ دیا تھا کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ نے ویسے نہیں کرنا، اور اگر انہیں ان کا رب کا فضل نہ سنبھالتا تو وہ بری طرح چٹیل میدان میں پھینک دیے گئے تھے، اور بے شک ان کا رب نے پھر انہیں چن لیا اور وہ نیکوکاروں میں شامل ہو گئے۔ یونس علیہ السلام نے بھی معافی مانگی تھی، پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا۔ باغ والوں کا بھی ہم نے قصہ پڑھا، انہوں نے بھی کہا کہ ہم سے تو غلطی ہو گئی۔ تو مومن کا طریقہ یہ ہے، غلطی جیسے ہی ہو، ہمارے وسواس، ہمارے خیالات، دنیا کا پریشر، معاشرے کا پریشر، شیطان کے وسوسوں سے ہم جو ہے گناہ کے کام کر لیتے ہیں، لیکن مومن کا طریقہ یہ ہے کہ فوراً جیسے ہی غلطی کا احساس ہو اصرار نہیں کرتا، فوراً اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب اس نے فجتباہ ربہ، اس نے اپنے رب کو جب پکارا تو اللہ نے پھر اس کو چن لیا، اس کو نیک کاروں لوگوں میں شامل کر دیا۔ اور کافر لوگ جب قرآن سنتے ہیں تو آپ کو ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں گویا آپ کو لیذلقونک بابصارہم، جیسے آپ کو کچا چبا جائیں گے، جیسے آپ کو ایک قدم کو ڈگمگا دیں گے۔ یعنی ایسا گھور گھور کر دیکھتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے نعوذ باللہ آپ کوئی غلط کام کر رہے ہوں، اور ان کا اس طرح کا گھورنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ آپ اپنے مشن کو چھوڑ دیں، یا خود بخود ہی آپ کو فیل ہو کہ میں عجیب سی بات کر رہا ہوں، میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں۔ اس طرح کا ہوتا ہے نا، بعض دفعہ بعض لوگ بہت زیادہ گھور گھور کر دیکھ رہے تو انسان کو خود سے فیل ہوتا ہے کہ عجیب تو نہیں لگ رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نقشہ کھینچ رہے کہ یہ کفار آپ کو ایسا دیکھتے ہیں، ان کے دلوں میں حسد ہے، ان کے دلوں میں بغض ہے، یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے قدم ڈگمگا دیں، اور یہ کہتے ہیں کہ بے شک آپ مجنون ہیں، اور آپ کا کام کیا ہے، آپ اللہ کا کلام پہنچاتے رہیں۔ وما هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، اچھی بات ہے، آپ بتاتے رہیں، جس نے لینا ہوگا اس اچھی بات کو لے لے گا، لیکن آپ کے بتانے سے اجر میں کمی نہیں ہوگی، اگر یہ نصیحت قبول کریں یا نہ کریں۔ آگے سورۃ شروع ہو رہی ہے، سورۃ حاقہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ، کھڑکھڑانے والی، سچ مچ ہو جانے والی، یہ بھی قیامت کا نام ہے۔ کیا ہے وہ سچ مچ ہو جانے والی؟ آپ کیا جانیں کہ وہ کیا ہے حاقہ، یعنی سچ مچ ہو جانے والی وہ کیا ہے؟ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، قوم سمود نے بھی اس کو جھٹلایا اور عاد نے بھی جھٹلایا۔ قاریہ، یہ بھی قیامت کا نام ہے، اس کھڑکھڑانے والی کو۔ جو سمود تھے وہ ہلاک کر دیے گئے تیز آواز چیخ کے ساتھ، اور جو اما عاد، اور جو عاد قوم تھی وہ ہلاک کیے گئے سناٹے سے، سخت آندھی چلنے والی آواز سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آندھی کو ان پر متواتر 7 راتیں اور 8 دن مسلط کیے رکھا۔ آپ وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہاں کے لوگ چت پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں، یعنی غرور، تکبر، گھمنڈ، ان کے بڑی بڑی آسائشیں، اسباب، بڑے بڑے گھر، اللہ کرے وہ سب ختم ہو گئے۔ جب چلتی ہے نا تیز آندھی، یقین مانے ہم چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں بیٹھ جاتے کہ یا اللہ یہ رک جائے، کچھ بھی نہیں اچھا لگ رہا ہوتا، دل چاہتا ہے کہ یہ اتنی شان کی جو اتنی تیز آواز ہے یہ ختم ہو جائے، ڈر لگتا ہے انسان کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب تیز آندھی طوفان چلتی تھی تو آپ فوراً استغفار کرنے کے لیے بیٹھ جاتے تھے، تو ہمیں بھی استغفار کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے پہلی قوموں پر ایسی آوازیں آتی تھیں اسی طرح اللہ کے عذاب آئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کیا کہ جو عاد قوم تھی ان پر متواتر 7 راتیں اور 8 دن، میرے خیال میں ایک دن بھی چلے نا تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، ایسی آندھی طوفان ہوتی کہ ہر چیز اڑا پڑا کے رکھ لیتی۔ اللہ کا عذاب، یہ اللہ نے روکا ہوئے آندھیوں کو، طوفانوں کو اتنا چلتی ہیں جتنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلی، اور پھر وہ زمین پر پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ کیا آپ ان میں سے کسی کو باقی بچا ہوا دیکھتے ہیں؟ اور فرعون، جو لوگ اس سے پہلے تھے، وہ
الٹائی ہوئی بستیوں میں رہتے تھے، گناہ کے کام کرتے تھے، ان سب نے اپنے پروردگار کی اور رسول کی نافرمانی کی۔ اللہ نے انہیں بڑی شدت سے پکڑا۔ جب پانی کا طوفان حد سے بڑھا تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر لیا۔ یہ نوح علیہ السلام کی بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ ہم اسے تمہاری لنجعلھا لکم تذکرۃ وتعیھا اذن واعیہ، تاکہ ہم اسے تمہارے لیے یادگار بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھیں۔ بار بار ہم نے نوح علیہ السلام کا بھی تذکرہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ پھر جب سور میں ایک دفعہ پھونک ماری جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا تو اس دن ہونے والا واقعہ پیش آئے گا اور آسمان پھٹ جائے گا۔ اس دن اس کی بندش ڈھیلی ہو جائے گی، جیسے اللہ نے آسمانوں کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے اور زمین کو اللہ نے ٹکایا ہوا ہے۔ اللہ کہہ رہے جو واقعہ ہوگی یعنی قیامت، تو اس دن سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور اس دن 8 فرشتے آپ کے رب کے عرش کو اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس دن تم اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز چھپا نہ رہے گا۔ یعنی اللہ کہہ رہے آج اللہ نے ہمارے کتنے عیبوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں، ہمارے کتنے راز اللہ نے چھپائے ہوئے ہیں۔ اس دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کوئی راز تمہارا چھپایا نہیں جائے گا۔ اور پھر جس شخص کا نام اعمال فَأَمَّا مَنْ نُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ بڑی پیاری آیتیں ہیں۔ اللہ کہہ رہے اس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا نا، وہ خوش ہوگا، سب کو دکھاتا پھرے گا، دیکھو میرا نامہ اعمال۔ میرے پہ طنز کرتے تھے نا، میرے مذاق اڑاتے تھے، بڑی نمازوں کی فکر ہے، بڑی سچ بولنے کی فکر ہے، بڑے اپنے پردوں کی فکر ہے۔ اللہ کہہ رہے وہ پھر کہے گا دیکھو میں قربانیاں دے کر میں تیاری کر کے آیا، آج دیکھو میرا نامہ اعمال۔ جیسے بچے اپنا رزلٹ دکھاتے ہیں نا، جب اچھا رزلٹ آتا ہے پھر وہ کہے گا کہ مجھے یقین تھا کہ مجھے حساب ملنے والا ہے۔ کوئی بھی عقل مند انسان اپنے انجام سے غافل نہیں ہوتا۔ مومن لوگ اپنے انجام سے غافل نہیں ہوں گے۔ وہ کہیں گے قیامت والے دن ہمیں پتہ تھا کہ ہمارا حساب کتاب اللہ کریں گے اور ہمیں رزلٹ ملے گا۔ اور پھر وہ کہے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، آج میں دن پسند آج منمانی والی زندگی اختیار کروں گا، آج جیسا دل چاہے گا منمانی زندگی آج میں نے گزارنی ہے، دنیا میں منمانی والی زندگی میں نے نہیں گزاری۔ اور پھر وہ عیش کے زندگی میں ہوگا، اور پھر بلند اعلیٰ مقام جنت میں ہوگا، جس کے پھلوں کے گچھے جھکے ہوئے ہوں گے، اور انہیں کہا جائے گا گزشتہ دنوں میں جو تم کر آئے ہو اس کے بدلے میں اب مزے سے کھاؤ پیو۔ مگر جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ کہے گا کاش مجھے نامہ اعمال نہ دیا جاتا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، مجھے معلوم ہی نہ ہو میرا حساب کیا ہے، کاش مجھے موت ہی فیصلہ چکا دینے والی وہ مل جائے، میرا مال آج میرے کچھ کام نہیں آیا۔ اس کے منہ سے یہ بات نکلے گی وہ میرا پیسہ کہاں گیا جس سے میرے دنیا میں سب کام ہوتے تھے، جس کے خاطر میں نے اپنا سب کچھ کھپایا، جمع کیا، سیو کیا، گن گن کے رکھتا رہا، بخیلی کرتا رہا، وہ مال جو دنیا میں میرے ہر کام اس سے ہو جاتے تھے، آج وہ میرا مال کام نہیں آ رہا، اور میری وہ سلطنت، میری حکومت، میرا روب، میرا دبدبہ، حلقانی سلطانیہ، آج وہ کام نہیں آ رہی، آج میرا کچھ اختیار ہی نہیں چل رہا۔ خذوہ فغلوہ، اس کے بارے میں کہا جائے گا فرشتوں سے پکڑو اور اس کی گردن میں توک ڈال دو، پھر اسے جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ یعنی اسے بالکل ہی وہاں پر سین فرق نظر آئے گا۔ دنیا میں تو سین فرق تھا، سب میری بات پر جی حضوری کرتے تھے، میری بات کے آگے کوئی بولتا نہیں تھا، میرا پیسہ چلتا تھا، ہر کام میرے پیسے سے ہو جاتا تھا، جہاں ڈبل دینا پڑتا تھا وہاں میں ڈبل دے دیتا تھا، مجھے ذرا صبر نہیں کرنا پڑتا تھا، مجھے انتظار نہیں کرنا پڑتا تھا۔ آج کیا ہے، میرا مال کام نہیں آ رہا، آج میرا مال مجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا رہا، آج میری وہ گاڑیاں، وہ اے سی، وہ ٹھاٹ باٹ وہ کہاں ہیں؟ وہ کہے گا حلقانی سلطانیہ خذوہ فغلوہ، اللہ کہیں گے اس کو پکڑو، اس کو توک اس کی گردن میں ڈالو، پھر اسے جہنم میں ڈال دو، اور پھر اسے 70 گز لمبی زنجیر سے جکڑ دو۔ اندازہ لگا ذرا سا دوپٹہ گلے میں لپٹ جائے نا ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں، ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ 70 گز پتہ نہیں کتنی لمبی زنجیر ہوگی، کتنی موٹی ہوگی۔ اللہ کہے گا کہ انہیں اس زنجیر لمبی 70 گز لمبی زنجیر سے اسے جکڑ دو، کیونکہ پھر اسے جہنم میں ڈال دو۔ کیوں؟ اس لیے ایسا ہوگا انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اللہ رب العزت پر ایمان نہیں لاتا تھا، اللہ کی بات نہیں مانتا تھا، اور نہ کسی مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت دیتا تھا۔ اس پارے کے اندر نا ہم بار بار پڑھیں گے کہ نیک لوگ مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ پھر مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دیتا تھا۔
ہم نے قرآن مجید میں پڑھا تھا نا کہ منافق کہتے تھے اللہ چاہے گا تو انہیں خود ہی کھلا دے گا، ہم کیوں انہیں کھلائیں، یہ کیا ہمارے لیے ہمارا مال کھاتے رہے، ہم انہیں کب تک کھلائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کسی کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دیتے تھے، تو لہٰذا آج اللہ نے جو مال دیا ہے اس سے دنیا کے فائدے بھی اٹھانے ہیں، لیکن اللہ کی رضا کے خاطر کھانا کھلانا ہے ضرورت مند لوگوں کو، اس کا بہت زیادہ اجر ہے۔ بلکہ حدیث قرآن مجید میں آتا ہے کہ قیامت والے دن انسان چاہے گا پوری دنیا کا اللہ مال لے لے، پوری دنیا جتنا سونا ہے میں وہ اللہ تعالیٰ کو آج دینے کو تیار ہوں اور میری جان کی بخشش ہو جائے۔ آج اللہ کہہ رہے ہیں کہ دو اللہ کے راہ میں، فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، لہذا اس دن ان کا کوئی غمخوار دوست نہ ہوگا۔ کوئی آج تو دوست ہوتے ہیں نا، تسلی دے دیتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں اس دن کوئی دوست نہیں ہوگا، اور نہ ہی وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، اور نہیں ہوگا ان کا کھانا مگر زخموں کا دھون، وہ انہیں کھانے کو دیا جائے گا، اور پیپ جسے لا يأكله إلا الخاطئون، جسے گنہگاروں کو سوا کوئی نہیں کھائیں گے۔ بس میں ان چیزوں کی قسم کھاتا ہوں جن کو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جن کو تم نہیں دیکھتے، بے شک یہ قرآن معزز رسول کی زبان سے تم پر جو نازل ہو رہا ہے یہ اللہ نے ان پر اتارا، یہ کسی شاعر کا قول نہیں، تھوڑے ہو جو تم ایمان لاتے ہو، اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ تھوڑے ہی سے عبرت حاصل کرتے ہو، یہ نازل شدہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اگر رسول ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر یہ رسول خود سے کوئی بات گھڑتے ہمارے ذمے لگاتے تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے۔ ایسی بات نہیں کہ اللہ نے چنا، اللہ اپنے نبی پر اتارا ہے، اللہ اپنی کلام کی حفاظت نہیں کر رہے، اللہ کر رہے ہیں، یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، یہ یہی بولتے ہیں جو ان کو اللہ کہتے ہیں، ان ہوا الا وحی یوحی، یہ نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے۔ پھر ہم ان کی ثم لقطعنا منہ الوتین، پھر اس کی شارک سے ہم انہیں کاٹ دیتے، تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس کام سے پھر روکنے والا نہ ہوتا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یہ تو یقیناً مومنوں کے لیے ایک نصیحت ہے، ہم خوب جانتے ہیں تم میں سے کون ان کو جھٹلانے والے ہیں، اور بلا شبہ یہ کافروں کے لیے پھر یہ دن یعنی قیامت کا دن حسرت کا دن ہوگا، اور یہ دن تو سچا ہے، یہ تو آنا ہے، لہذا فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، آپ بڑے عظمت والے رب کے نام کی تسبیح بیان کرتے رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ معارج شروع ہو رہی ہے۔ سأل سائل بعذاب واقع، کسی سوال کرنے والے نے، سأل سائل بعذاب واقع، کسی طلب کرنے والے نے اس عذاب کا مطالبہ کیا جو کہ واقعہ ہو کر رہے گا۔ نضر بن حارث کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتا تھا کہ اگر واقعی سچا ہے آسمان سے پتھر کیوں نہیں برستے، ہم اس نبی کی مخالفت کرتے ہیں پھر بھی کیوں نہیں عذاب آ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک سوال کرنے والے نے عذاب کا مطالبہ کیا واقعی، حالانکہ وہ واقعہ ہو کر رہے گا، جسے کافروں میں سے کوئی بھی روکنے والا نہیں، کوئی ٹالنے والا نہیں، یہ اللہ کی طرف سے آ کر ہی رہے گا، جو من اللہ ذی المعارج، جو کہ اللہ کی طرف سے ہوگا اور وہ بلندیوں کا مالک ہے، جس کی طرف روح اور فرشتے ایک دن میں چڑھتے ہیں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ فرشتے یعنی ان کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں، ایک دن میں وہ عصر کے وقت نیچے آتے ہیں اور نیچے والے فرشتے اوپر اللہ کے حضور نامہ اعمال لے کر جاتے ہیں، اور اس طرح صبح کے وقت بھی فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا جس کی مقدار 50,000 سال ہے، یعنی ہمارے 50,000 سال، لیکن اللہ کے فرشتے پلک جھپکتے اوپر بھی جاتے ہیں اور نیچے بھی آ جاتے ہیں۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، اچھا صبر، کیا ہم نے نہیں صبر کرنا؟ بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ صبر کیجئے، دین پر ثابت قدم رہنا ہے، اللہ کی فرما برداری نہیں چھوڑنی، لوگوں کے کہنوں میں آ کر ان کو خوش نہیں کرنا، ان کی باتوں کو اگنور کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، انتظار کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اللہ سے اچھی امید رکھنی ہے۔ یہ لوگ تو اسے بہت دور سے دیکھ رہے ہیں، یعنی قیامت کو، اور ہم اسے بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں، جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دنکی ہوئی رنگ برنگی روح۔ اس دن کوئی جگری دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا، وہ ایک دوسرے کو
یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، وہ ایک دوسرے کو دکھائے تو جائیں گے، مجرم چاہے گا اس دن بیٹوں کو فدیہ دے کر عذاب سے بچ جائے۔ اللہ نے جن کی محبت ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ ہوتی ہے نا، بیٹوں کی خاطر، یقیناً کل میں آ رہی تھی، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی بیٹے کو پکڑا ہوا تھا، آدمی تھا پیچھے، اس نے یوں بھی پکڑا ہوا یوں بھی پکڑا ہوا کہ بچے کو ذرا سی بھی چوٹ نہ لگے۔ اور میں یہ سوچ رہی تھی باقی کتنی کیئر، کتنی محبت سے ہم بچوں کو پالتے ہیں اور ان کی خاطر قربانیاں دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہوش دلاتے ہیں کہ ان کی محبت میں میری محبت کو ختم نہ کرنا، یہ قیامت والے دن تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ اللہ نے بیٹوں کا خاص تذکرہ کیا کہ بیٹے قیامت والے دن عذاب سے نہیں بچائیں گے، وصاحبتہ وآخی، اور بیوی بھی اور بھائی بھی، اور وہ کنبہ جو اس کو جگہ دیا کرتا تھا، یعنی ہوتے ہیں نا پناہ دینے والے، ایک دنیا میں کام آنے والے، اللہ کہہ رہے قیامت والے دن یہ کام نہیں آئیں گے۔ اسی طرح کا مضمون ہم آخری پارے میں بھی کل بھی پڑھیں گے کہ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ کر منہ چھپائیں گے، بھاگیں گے، قیامت والے دن کام نہیں آئیں گے۔ اور جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ کہیں گے سب کچھ دے دلا کر ہم نجات پالیں، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، وہ آگ ہوگی کھالوں کو ادھیڑ کر رکھ دینے والی، اتنی سخت آگ ہے دنیا کی آگ، ایک حصہ اور 70 گنا زیادہ، اس سے زیادہ تپش والی، اور وہ اسے بلائے گی جس نے حق سے پیٹ پھیری اور وتولا اور منہ موڑ لیا اور مال جمع کیا اور فاوعى سنبھال کے رکھتا رہا، ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بڑا تھلڈلا ہے، یعنی انسان جو ہے نا کسی بھی بات پر قرار نہیں پکڑتا، ٹھہرتا نہیں، صبر نہیں کرتا اور بخیلی دکھاتا ہے، بڑا تھوڑے دل والا ہے۔ جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب مال ملتا ہے تو بخیل بن جاتا ہے۔ اور پھر مگر نماز پڑھنے والے الا المصلین، ان کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں، وہ اپنی نمازوں میں ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، اور جو ان کو اللہ نے مال دیا ہوتا ہے اس مال میں حق معلوم، سوال کرنے والے اور کے لیے اور نہ سوال کرنے والوں کے لیے سب کا حصہ رکھتے ہیں، خود نہیں کھا پی کے بیٹھ جاتے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میری رضا کے خاطر دوسروں کو دیتے ہیں، اور قیامت کے دن کی تصدیق بھی کرتے ہیں، اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، بے شک ان کے رب کا عذاب ہے ہی ایسا جس سے نہ ڈرا جائے۔ یعنی ہم نے کیا پڑھا، کھالوں کو ادھیڑ کر رکھ دینے والی جہنم کی آگ ہے۔ اور جو لوگ اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور مملوکہ عورتوں کے، ان کے بارے میں انہیں کوئی ملامت نہیں ہے، ان کے علاوہ وہ کسی پر گندی نظر نہیں رکھتے۔ اور فمن ابتغى وراء ذلك، البتہ ان کے علاوہ جو کوئی اور راہ چاہے، کوئی اور طریقہ اختیار کرے، یعنی اپنی بیویوں کے علاوہ یا مملوکہ عورتوں کے علاوہ، اللہ کہہ رہے ہیں ایسے لوگ حد سے بڑے ہوئے ہیں۔ اور جو اپنی امانتوں میں اور اپنی عہد کا پاس رکھتے ہیں، اور والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور یہ لوگ اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں، یعنی نہ گواہیوں کو چھپاتے ہیں نہ ہی جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، اور یہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ نمازوں کا تذکرہ کیا کہ اس عذاب سے بچنے والے الا المصلین، پیچھے اللہ تعالیٰ نے کہا مگر نماز پڑھنے والے، ٹھیک ہے، وہ اپنی نمازوں پر ہمیشگی اختیار کرتے ہیں۔ یہاں کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی کافی ساری خوبیاں بتائیں، پھر اللہ تعالیٰ نے پھر اینڈ پر کہا یہ اس عذاب سے بچنے والے وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہمیشگی اختیار کرنے کا مطلب یہ کہ یعنی نماز کو چھوڑ کر کسی اور کام میں مشغول نہیں ہو جاتے، اول وقت میں نماز کو ادا کرتے ہیں۔ اور حفاظت سے مراد یہ کہ جن اعمال کا نماز میں خیال رکھنا ہے اس کا خیال رکھتے ہیں جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ لوگ بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی فکر کے ساتھ، یہ نہیں کہ بس مصلی بچھایا اللہ تعالیٰ دیکھ تو رہے ہیں، نہیں، صاف لباس، جگہ صاف، دماغ کو صاف، ٹھیک ہے، اپنے دل کو خیالات سے پاک صاف کر کے یہ پھر نماز کی حفاظت کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اولئک فی جنات مکرمون، یہ لوگ عزت و اکرام کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے، یہ آپ کی طرف دوڑے آ رہے ہیں، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی، گروہ در گروہ، ایطمع کل امرئ، کیا ان میں سے ہر ایک کو یہ امید ہے کہ اسے نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کفار مکہ کو کیا ہو گیا، سوچتے نہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ آج اللہ نے نعمتیں دے دی تو پھر جنت میں بھی ایسے ہی نعمتیں ملیں گی، کیا انہیں ایسی ہی امید ہے؟
حالانکہ دنیا میں تو نعمتیں اللہ نے آزمائش کی بنا پر دیں، آزمائش ہماری کرنی ہے اللہ نے ان نعمتوں سے، اور آخرت میں نعمتیں ان کو ملیں گی جنہوں نے کچھ نہ کچھ قربانیاں دی ہوں گی، جنہوں نے جو حق رکھتے ہوں گے آخرت میں انعام ان کو ملے گا۔ تو یہ کفار مکہ کی غلط فہمی کو دور کیا جا رہا ہے۔ ایسا نہ سمجھو یہاں پر فراوانی ہے، یہاں پر جیسا دل چاہ رہا ہے کر رہے ہیں، زیادتیاں کر رہے ہیں، مال کو سمیٹ کے رکھ رہے ہیں، اللہ کے حضور جا کر ویسے بھی ہمیں نعمتوں والی جنت مل جائے گی۔ نہیں، یہاں پر پھر قربانیاں دینی ہیں، یہاں اللہ کو راضی کرنا ہے، کچھ نیک اعمال کرنے ہیں، پھر اللہ جنت میں بھیجے گا۔ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ تمہیں تمہاری خواہش کے مطابق جنت میں بھیج دیا جائے۔ انا خلقناہم مما یعلمون، بے شک ہرگز ایسا نہیں ہوگا، ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا جسے یہ خود بھی جانتے ہیں۔ لہذا میں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بے شک ہم سب کچھ کرنے پر قادر ہیں، ان کے بدلے ان سے بہتر مخلوق لے آنے پر بھی قادر ہیں، اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں۔ لہذا اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بیہودہ باتوں اور کھیل میں ان کو رہنے دیں، حتیٰ کہ یہ خود دیکھ لیں گے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جس دن یہ قبروں سے نکل کر ایسے دوڑے آ رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کی طرف دوڑ رہے ہوں۔ یعنی بتوں کی طرف تو صبح شام پہنچ رہے ہوتے ہیں درباروں میں، کہ نہیں پہنچے تو دودھ کم ہو جائے گا، نہیں پہنچے تو رزق میں کمی ہو جائے گی، ننگے پاؤں جانا پڑے، ادھار لینا پڑے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اپنے آستانوں کی طرف جن پر یہ امید رکھتے ہیں، اپنے ان جگہوں پر پہنچتے ہیں، ایسے ہی قیامت والے دن ان کو اللہ تعالیٰ نکالیں گے قبروں سے، اور یہ دوڑے چلے آئیں گے اللہ کی طرف۔ پھر اس دن ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، اور ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ جب انسان کو شرمندگی ہوتی ہے نا، انسان نظریں اوپر نہیں اٹھا سکتا، نظریں جھکی ہوئی ہوتی ہیں۔ اللہ کہہ رہے قیامت والے دن ان کو ندامت، شرمندگی ہوگی، اور ذلت کی وجہ سے۔ آج ہم دنیا میں ذلت سے بچنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلتے ہیں، ہے نا، شرمندگی نہ ہو، ناک کٹ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ کہہ رہے قیامت والے دن ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، اور ان سے کہا جائے گا اس دن کا انکار کرتے تھے، جلدی مانگتے تھے، آ گیا کہ نہیں آ گیا یہ دن۔ آگے سورت شروع ہو رہی ہے، سورت نوح مکی سورت ہے۔ اس میں نوح علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کریں گے، اور ان کی قوم کا تذکرہ کریں گے کہ نوح کا کیا طریقہ تھا اور ان کی قوم کا کیا طریقہ تھا۔ انا ارسلنا نوحا الی قومی، ہم نے نوح کو اور اس کی قوم کی طرف نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اپنی قوم کو انجام سے ڈرائیں اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ انہوں نے کہا اے میری قوم، بے شک میں تمہاری طرف کھلم کھلا رب کی طرف سے ڈرانے والا بھیجا گیا ہوں، یعنی کوئی بات میں چھپا نہیں رہا، جو ڈرا رہا ہوں یہ اللہ نے مجھے باتیں بتائی ہیں۔ اور پھر تم اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور تمہیں ایک مقرر مدت تک وہ مہلت دے گا کہ تم نیکیاں کرو گے، اپنے گناہوں کی معافی منگواؤ گے۔ بے شک اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جائے گا اور اس میں تاخیر نہیں ہوگی، کاش تم یہ بات جان لو۔ میرے اور آپ کا، ہم سب کا بھی ایک وقت موت کا مقرر ہے کہ نہیں ہے؟ جو وقت مقرر ہے نہ وہ آگے ہوگا نہ وہ پیچھے ہوگا۔ تو نوح علیہ السلام نے بھی کہا کہ وہ وقت جو اللہ نے کہا ہے ایک مقرر وقت، اس میں نہ ڈھیل ہوگی، نہ کمی ہوگی، نہ بیشی ہوگی، کاش تم اس بات کو جان لو۔ نوح نے عرض کیا ہے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دن رات پکارا۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی تھی۔ کتنے یعنی سال بنتے ہیں؟ 1 سال، 100 سال، 200 سال، ان کی عمریں اتنی لمبی تھی۔ جس نے حق بات کو قبول نہیں کرنا ہوتا، طنز کرنا ہوتا ہے، مذاق کرنا ہوتا ہے، بات کو اڑا دینا ہوتا ہے، وہ کبھی سنجیدہ نہیں ہوتا۔ نوح علیہ السلام نے اتنا عرصہ دعوت دی، اور پھر کہا اللہ تعالیٰ یہ میری قوم، میں نے ان کو دن رات دعوت دی، مگر میری دعوت سے ان کو صرف فرار کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ملا ان کو، اور یہ کہ یہ اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، اور وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور اپنے کپڑے اپنے منہ پر ڈال لیتے ہیں۔ یعنی اتنی بے نیازی، اتنی بے رخی کہ خود کو کپڑوں میں ڈھانپ لیتے تھے کہ نوح انہیں پہچان نہ لیں، اور یہ بات کہ نوح کی آواز ہمارے کانوں میں دوبارہ نہ پڑے، ہے نا۔ بھاگو، جیسے ہوتا ہے نا کہ لو اب یہ آ رہے ہیں پھر وہی بات کریں گے، بھاگو۔ نقصان کون کرتا ہے؟ اپنا جو ایسا رویہ کرتا ہے، بھاگنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے کہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اپنے منہ پر جو ہے وہ کپڑا ڈال لیتے تھے کہ نوح ہمیں پہچان نہ لے، پھر دعوت نہ دینے لگ جائے، پھر نہ اللہ سے ڈرانے لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے انہوں نے تکبر کیا، بہت زیادہ تکبر۔ پھر وہ کہنے لگے ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا،
نوح علیہ السلام کہیں یا اللہ میں نے ان کو ظاہری بھی بلایا اور میں نے ان کو چھپ کے بھی بلایا، یعنی اجتماعی بھی دعوت دی اور فردن بھی دعوت دی۔ ہوتا ہے نا بعض دفعہ انسان کسی کو تنہائی میں بیٹھ کر سمجھاتا ہے تو اس کو زیادہ اثر کرتی ہے بات۔ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں نے ان کو اکیلے میں بھی اور سب کے سامنے بھی ان کو دعوت دی، اور میں نے ان سے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگ لو، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا ہے، اللہ تمہیں تمہاری ان گناہوں پر معافی مانگنے کے فائدے دے گا، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہاری مال اور تمہاری اولاد سے تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم اللہ کے وقار کو پہچانتے نہیں؟ تم اللہ سے امید نہیں لگاتے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر کے تمہارے پر یہ رحمتیں اتار دے گا؟ تو لہذا اس آیت سے، اس استغفار کے فائدے سے علماء کہتے ہیں کہ جب اگر حالات اچھے نہ ہوں تو انسان کو چاہیے کہ استغفار کرے۔ استغفار سے بارشیں بھی ہوں گی، رزق میں بھی برکت ہوگی، اللہ اولاد بھی دے گا، اللہ مال بھی دے گا، اور ہر طرح کی فراوانی ہو جائے گی، انسان اپنے گناہوں پر معافی مانگے۔ اور پھر وقد خلقکم اطوارا، اس نے تمہیں کئی حالتوں سے گزار کر پیدا کیا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح آسمانوں کو اوپر تلے پیدا کیا اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے نباتات کی طرح اگایا، پھر اسی زمین سے تمہیں واپس لے جائے گا، دوبارہ اسی کی طرف پھر تم نکل کھڑے ہوگے، اور اللہ نے ہی تمہارے لیے زمین کو فرش کی طرح بچھایا تاکہ تم اس کے کھلے راستے میں چل سکو۔ یعنی پہاڑوں کی شیپ اللہ نے ایسی بنائی کہ ہمیں گیپ ملتا ہے جہاں پر ہم زمین میں اپنے راستے بناتے ہیں۔ ایسے اگر پہاڑ ہوتے کہ ہم زمین میں راستے ہی نہ بنا سکتے، اللہ بنا سکتا تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے زمین کو فرش بنایا اور تمہارے لیے لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، اس میں کھلے کھلے تمہارے لیے راستے بھی بنائے۔ نوح نے کہا میری قوم، اے میرے رب، ان لوگوں نے میری نافرمانی کی اور ایسے شخص کے پیچھے لگ گئے جس کے مال اور اولاد نے ان کے لیے خسارہ ہی خسارہ بڑھایا۔ یعنی کوئی بھی شخص ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد دی ہوا ہوگا، اس کی پرواہ کرتے تھے، اس کی بات مانتے تھے، اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور اپنے دنیا کی فکر میں لگے ہوئے تھے۔ اللہ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں انہوں نے میری نافرمانی کی، میری تابعداری نہیں کی۔ ان لوگوں نے بڑے بڑے مکر و فریب کیے اور کہا اپنے وقالوا لا تذرن آلہتکم، انہوں نے کہا اپنے بتوں کو نہ چھوڑو، نہ ود کو چھوڑو، نہ سوا کو چھوڑو، نہ یغوث کو چھوڑو، نہ یعوق کو چھوڑو، نہ نصر کو چھوڑو۔ نوح علیہ السلام کے دور سے بتوں کی عبادت شروع ہوئی تھی، شرک تب شروع ہوا تھا۔ یہ جو ان کے بڑے بڑے بزرگ گزرے تھے ان کے نام پر انہوں نے یہ بڑے بڑے بت بنائے ہوئے تھے، اور ان کا نام اللہ تعالیٰ لے کر کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو شرک کی تبلیغ بھی کرتے تھے، گناہ پر ایک دوسرے کو تبلیغ کرتے تھے، کہتے تھے نوح کی بات نہ سنو۔ ان کی سمجھ میں نہیں بات آتی تھی، یہ ان جو ہے بنائے ہوئے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں پر توکل کرتے تھے، اور پھر ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ اس کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے۔ انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو اب تو بھی ان ظالموں کی گمراہی میں مزید اضافہ کر دے۔ لہذا وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے مما خطیاتہم اغرقوا، پانی کا عذاب آ گیا، وہ غرق کر دیے گئے، فادخلوا نارا، پھر وہ جہنم میں داخل کر دیے گئے۔ یعنی پانی میں ڈوبے ہیں اور ان پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر آگ کا عذاب شروع ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر کا عذاب برحق ہے، ان کے مرتے ہی ان پر قبر کا عذاب شروع ہو گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس وقت جب ان پر آگ کا عذاب شروع ہوا تو پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا۔ اور نوح نے کہا ہے میرے رب، کافروں میں سے کوئی بھی زمین پر گھرانہ نہ چھوڑنا، اگر تو نے انہیں چھوڑا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان سے جو بھی اولاد ہوگی وہ بھی بدکردار اور سخت کافر ہوگی۔ یعنی انہوں نے نوح علیہ السلام کو اتنی تکلیفیں پہنچائیں، اتنا ان کا صبر کا پیمانہ لبریز کیا، 9.5 سال وہ خیر خواہی کرتے رہے کہ نوح علیہ السلام یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر ان کی نسلیں چھوڑی تو یہ گمراہی کریں گے اور ان کے نافرمان بچے ہی پیدا ہوں گے۔ اور پھر دعا مانگی رب اغفر لی ولوالدی، اے میرے رب مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہو، سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دیں، اور ظالموں کے لیے وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اور زیادہ ہلاکت بڑھا دے۔ تو دعا کا مسنون طریقہ یہ کہ انسان سب سے پہلے اللہ سے اپنی بخشش کی دعا مانگے، والدین کی اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بخشش کی دعا مانگے۔
آگے سورت شروع ہو رہی ہے سورت جن، یہ مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اوحی الیہ، کہہ دیجئے مجھ پر وحی کی گئی، کہ میری طرف وحی کی گئی کہ سنا ایک جنوں کی جماعت نے، جنہوں نے کہا، پھر انہوں نے کہا کہ بے شک ہم نے تو یہ قرآن بڑا عجیب کلام سنا ہے۔ اس سے پہلے جنوں کا سننے کا ہم سورت احقاف میں پڑھ کر آئے تھے 26ویں پارے میں، کہ وہاں پر بھی جنوں نے سنا تھا اور پھر وہ فوراً ایمان لے کر آئے تھے۔ تو یہاں پر بھی ان جنوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو جن موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور اس شریعت پر چل رہے تھے۔ تو ہوا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ اوکاس کے بازار جانے کے لیے آپ روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ نے جو ہے ایک جگہ پڑاؤ کیا اور وہاں پر آپ نے صبح کی جب نماز پڑھانی شروع کی، جماعت کروائی، تو جنوں کا ایک گروہ جو کہ ادھر ادھر شہر میں پھر رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہو گیا کہ ہم آسمان سے اب غیب کی خبریں سن نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارنی شروع کی تو ستاروں کے ذریعے، شہاب کے ذریعے ان پر ایسا چنگارے ستارے مارے جاتے تھے کہ یہ کوئی بھی غیب کی خبر اوپر ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کر نہ سن سکے۔ تو یہ جن بڑے حیران تھے، یہ ہم نے پہلے تذکرہ پڑھا۔ تو یہ ادھر ادھر پھر رہے تھے کہ دیکھیں پتہ نہیں زمین پر کیا معاملات ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اتنی سخت نگرانی ہونا شروع ہو گئی، ہم کوئی غیب کی خبر نہیں سن سکتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی جو جماعت کروا رہے تھے، تو جنہوں نے سنا اس کلام کو اور وہ ایمان لے آئے، کفار مکہ کو شرم دلائی جا رہی کہ دیکھو جنہوں نے ایک دفعہ سنا وہ ایمان لے آئے۔ انہوں نے نہیں کہا کہ یہ مجنوں، دیوانہ، پتہ نہیں نبی ہے یا نہیں ہے، اس پر کلام اترتا ہے کہ نہیں اترتا، تم لوگ بار بار سنتے ہو اور اعتراض کرتے رہتے ہو۔ تو یہ جن انہوں نے سنا اور انہوں نے کہا کہ بڑا پیارا کلام ہے یہ، اور پھر یہدی الی رشد، یہ تو ایسا ہے جو بھلائی کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے، وہ لہذا اس پر ایمان لے آئے۔ اور پھر وہ کہنے لگے ہم کبھی کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ ہو سکتا ہے پہلے کرتے ہو شرک نا، تب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے رب کا شریک نہیں بنائیں گے، اور ہمارے رب کی شان بڑی بلند ہے، اس نے کبھی کسی کو بیوی نہیں یا بیٹا نہیں بنایا، اور یہ کہ ہمارے نادان اللہ کے ذمے بہت جھوٹی باتیں لگاتے رہے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ کچھ ہمارے ہاں جن ہیں جو مشرک ہیں، غلط بات کرتے ہیں، کہنے لگے ہم نہیں اب ایسے کریں گے۔ فوراً انہوں نے سنا اور یہ ایمان لے آئے۔ اور یہ کہ ہم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ انسان اور جن اللہ کے بارے میں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں کے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، لہذا انہوں نے جنوں کو غرور میں اس وجہ سے بڑھا دیا۔ ہوتا ہے نا کہ بعض لوگ کو کوئی بھی غیر معمولی حرکتیں محسوس ہوتی ہیں کہ یہ چیز یہاں رکھی تھی اب یہاں سے یہاں چلی گئی، ٹھیک ہے نا، کچھ نہ کچھ معمول سے ہٹ کر چیزیں ہوتی ہیں۔ نل کا ہم آئے تو کھلا ہوا تھا، ہم نے، ہے نا، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ تو خالی گھروں میں یا ہوٹل وغیرہ میں جائیں وہاں پر ایسا ہو جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی غیر معمولی حرکت ہو تو جنوں سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ ہم انسان اشرف المخلوقات ہیں، جنوں کو جو ہے ہم سے زیادہ طاقت تو ملی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی عقل دی ہے، ہمیں بھی اللہ نے شریعت دی ہے۔ جب ہم ان سے ڈرتے ہیں تو یہ ہم پر حاوی ہو جاتے ہیں، اور جب ہم ان سے نہیں ڈرتے، ہم ان سے کہتے ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالی گھروں میں یا کسی ایسی نئی جگہ پر جائیں جہاں پر جن تو رہ رہے ہیں نا، تو وہاں پر آپ نے جا کر یہ دعا پڑھنی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اور پھر اگر یہ دعا نہیں آتی تو سلام کر کے کہیں کہ آپ جن اگر یہاں پر رہ رہے ہیں تو آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ تشریف لے جائیں، تو وہ چلے جاتے ہیں۔ ہمیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ڈرتے ہیں انسانوں سے، جب ہم ان سے ڈرتے ہیں تو وہ پھر ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے ہماری رہنمائی کر دی۔ اللہ نے کہا کہ جنوں کے کچھ لوگوں کی جو لوگ پناہ مانگا کرتے تھے فزادہم رہقا، تو پھر جنوں کو غرور میں مبتلا کر دیا، وہ پھر جن انسانوں کو ڈرانے لگ گئے۔ ہمیں اس بات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ نفع نقصان کے مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے، یہ جن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہاں انہیں انرجی، طاقت انہیں زیادہ ملی ہے اور یہ ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن یہ مخلوق بھی زندہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 6 دفعہ ان کو دعوت دینے کے لیے گئے، آپ نے مختلف انداز میں، ایک دفعہ تو یہ انہوں نے سنا ایمان لے آئے، اور مختلف یعنی 6 حالتیں ایسی تھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے کہا اور آپ نے ان کو جا کر دعوت دی۔ تو وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور یہ کہ انسان بھی ایسا ہی خیال کرتے تھے جیسے تم کرتے ہو کہ اللہ کبھی کسی کو دوبارہ نہیں پیدا کریں گے، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اسے سخت پیرا داروں اور شہابوں سے بھرا ہوا یہ جنوں کی ساری بات جو آپس میں بات چیت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نقل کر رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے ہم نے ایسا پایا، لہذا
ہم سننے کے لیے آسمان کے کچھ ٹھکانوں میں بیٹھا کرتے تھے، مگر اب تو سننے کو کان لگاتے ہیں تو وہ اپنے لیے ایک شہاب کو طاق میں لگایا ہوا پاتے ہیں، اور یہ کہ اب ہم یہ نہیں جان سکتے کہ اہل زمین میں سے کسی برے معاملے کا، کسی بڑے معاملے کا کیا ارادہ کیا گیا ہے، یا ان کا رب انہیں راہ راست پر لانا چاہتا ہے۔ اور ہم میں سے کچھ نیک لوگ بھی ہیں اور کچھ ہم میں سے کم درجے کے بھی ہیں، ہم مختلف کنہ طرائق قددا، ہم بھی مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں، یعنی کچھ جن سرکش ہوتے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں، کچھ نیک بھی ہوتے ہیں، یہ جن سارا اپنے باروں میں، اپنے خاندان کے بارے میں تبصرہ کر رہے ہیں۔ اور یہ کہ ہمیں یقین ہو چکا کہ ہم نہ تو اللہ کے زمین میں چھپ کر کسی کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ ہی اسے بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں، اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت سن لی اب ہم اس پر ایمان لے آئے۔ کفار مکہ سے کہا جا رہا ہے دیکھو جن تم سے اچھے ہیں وہ ایمان لے آئے، اور پھر اپنے رب پر ایمان لائے، اور نہ حق تلفی کا اس رب پر ایمان لائے جو کہ نہ ان کی حق تلفی کا انہیں ڈر ہے اس سے، اور نہ ہی زبردستی کا۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلمان، کچھ بے انصاف ہیں جو فرما بردار بن گئے، فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، جو بھی فرما بردار بن گئے تو انہوں نے بھلائی کا راستہ اختیار کر لیا، یعنی اسلام کا راستہ بھلائی کا راستہ ہے۔ اور جو ہم میں بے انصاف ہیں وہ جہنم کا ایندھن بن کر رہیں گے، اور اگر لوگ سیدھے راستے پر قائم رہتے تو پھر ہم انہیں لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، ہم انہیں وافر مقدار میں پانی سے سیراب کرتے۔ ہم اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں گے، اور جو شخص اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا تو اسے سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اور وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو، یعنی مسجد کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے، اس کو گزرگاہ نہیں بنانا چاہیے، حتیٰ کہ آپ کو پتہ ہے مسجد کے اندر اپنی کسی بھی گمشدہ چیز کا اعلان بھی نہیں کرنا چاہیے، کوئی دنیاوی فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پر بیٹھ کر اس مسجد کے آداب کا ہم نے خیال رکھنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارنا۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اور جب اللہ کے بندے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پکارنے کے لیے کھڑے ہوئے تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑے، ہلڑ بازی کرنے لگے، شور شرابہ کرنے لگے، اور کہنے لگے نہیں، کہہ دیجیے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، آپ کہیے میں تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا مالک ہوں نہ کسی بھلائی کا۔ کتنی کلیئر بات کی، اور ہم ابھی بھی کہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ساری فریادیں سنتے ہیں، ہماری جھولیاں بھرتے ہیں، ہمارے گھر میں آتے ہیں، کتنا غلط عقیدہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے میں تمہارے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، اور کہہ دیجئے مجھے اللہ سے ہرگز کوئی نہیں بچا سکتا اور نہ ہی میں اس کے سوا کوئی اور پناہ کی جگہ پا سکوں گا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلیئر بتا رہے ہیں۔ اور انہیں یہ بھی بتا دیجئے میں تو صرف یہ کر سکتا ہوں کہ اللہ کا حکم اور اس کا پیغام پہنچا دوں۔ ہاں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اس کی سزا، اس کا انجام پھر یہ ہوگا کہ اس کو جہنم کی آگ اس کا ٹھکانہ ہوگا اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہاں تک کہ جب یہ دیکھ لیں گے عذاب یعنی جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، پھر جلدی انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور اور تعداد میں کم ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں آج جتھا، یعنی جب یہ آیات اتری نا کہ جہنم کے جو ہے نا اتنے داروغہ ہوں گے یا اللہ کا ایسا سسٹم ہوگا، تو کفار مکہ کے جو بھی پلے ہوئے پہلوان تھے نا وہ کہنے لگے ہم مدد کریں گے، ہم بچا لیں گے۔ اللہ کہہ رہے جب یہ دیکھیں گے پھر انہیں معلوم ہو جائے گا کس کے مددگار کمزور ہیں اور تعداد میں کم ہیں۔ آپ کہہ دیجئے میں خود نہیں جانتا کہ جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا اس میں میرا رب دیر کرے گا۔ وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو وہ بتاتا نہیں، اور مگر الا من ارتضی، مگر وہ غیب کی بات جس کو چن لے، پیغمبر کو چن لے، بے شک پھر وہ اس آدمی کے آگے اور پیچھے محافظ لگا دیتا ہے، یعنی پھر پیغمبر کی پھر اللہ حفاظت کرتا ہے اس پیغام کی وجہ سے، تاکہ سب لوگ معلوم کر لیں کہ انہوں نے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا ہے یا نہیں، اور جو کچھ ان کو درپیش آتا ہے اللہ اس کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور اللہ ہر چیز کو گن گن کر ریکارڈ میں رکھ رہا ہے، نبی کا عمل بھی اور تمہارا عمل بھی اللہ نوٹ کر رہا ہے، اللہ ریکارڈ کروا رہا ہے۔ آگے سورت شروع ہو رہی ہے، سورت مزمل، یا ایھا المزمل، اے کپڑا اوڑھنے والے، رات کا تھوڑا حصہ چھوڑ کر باقی قیام کیجیے، رات کا نصف حصہ یا اس سے کچھ کم تر میں آپ کھڑے ہوجیے یا اس سے زیادہ، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جب وحی اترتی تھی
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر لیٹ گئے، آپ جو ہے گھبرا گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا کہ آپ نے اٹھنا ہے، آپ نے رات کو عبادت کرنی ہے اور اس میں قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ بے شک آپ پر ہم ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں، آپ پر بہت بڑی ذمہ داری، آپ کو بہت بڑا کلام ہم دینے والے ہیں، یعنی قرآن مجید۔ بے شک رات کا اٹھنا نفس کو بہت، ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کا اٹھنا یہ نفس کو کچلنے کے لیے بہت اچھا ہے اور زیادہ صحیح بات کرنے کے لیے زیادہ اچھا ہے۔ یعنی جب انسان رات کو اٹھتا ہے، رات کے ٹائم میں جب عبادت کرتا ہے تو انسان یکسوئی کے ساتھ عبادت کرتا ہے، دن میں اتنی یکسوئی سے انسان عبادت نہیں کر سکتا۔ تو رات کو اٹھنا نفس کو کچلنے کے لیے، یعنی اللہ کا جب انسان فرما بردار بنتا ہے تو دن میں بھی پھر انسان کہتا ہے کہ رات کو جب اٹھے تھے تنہائی میں اللہ کی بات مانی، تو انسان کا پھر دل آمادہ ہو جاتا ہے اس بات پر کہ دن میں بھی نیکیاں کریں، حالانکہ رات کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا۔ جب انسان رات کو نیکی کرتا ہے، اللہ کے حضور کھڑے ہوتا ہے، تو پھر دن میں اسے نمازیں پڑھنا مشکل نہیں لگتا۔ نفس کو کچلنے کے لیے اور سیدھی بات کہنے کے لیے زیادہ رات کو اٹھنا بہت اچھا ہے۔ دن کے وقت میں تو آپ کو بہت سی مصروفیات ہوتی ہیں، اور رات کو آپ اپنے رب کا نام لیجئے، اس کا ذکر کیجئے اور ہر طرف سے توجہ ہٹا کر اس کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ یہ رات کو جاگنے کا مقصد بتایا ہے۔ اگر رات کو جاگنا ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ کے حضور متوجہ ہوئیے۔ وہ مشرق و مغربوں کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، لہذا اسی کو اپنا کارساز بنا لیں، اسی کو اپنا وکیل بنائیں۔ اور جو کچھ کافر کہتے ہیں اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر صبر کیجئے اور وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور ان سے الگ ہو جائیے، الگ ہو جانا اچھا، یعنی جو طنز کر رہے ہیں، جو آپ پر باتیں کس رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے کام کو غلط کہہ رہے ہیں، آپ کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں، آپ ان کو اپنے مسائل بتائیں نہیں، آپ کا کام صرف خیر خواہی کر دینا ہے، اچھی بات بتا دینا ہے، آپ ان کو بتا دیں، ان کے رویوں کو نہ دیکھیں اور ان سے الگ ہو جائیں، یعنی ان کی برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور کھاتے پیتے لوگوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیجئے اور تھوڑی مدت انہیں مہلت دیجئے، ہمارے پاس بیڑیاں بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں، اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا بھی ہے اور دردناک عذاب بھی ہے، جس دن زمین اور پہاڑ لڑزنے لگیں گے اور پہاڑ بھر بھری ریت کی طرح ٹیلے کی صورت میں بن جائیں گے، تو بے شک ہم نے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایک رسول بنا کر، گواہ بنا کر بھیجا ہے، جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو گواہ بنا کر۔ پھر فرعون نے رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اسے بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا۔ اب اگر تم نے اس رسول کا انکار کر دیا، ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا، تو اس دن کی سختی سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دینے والا دن ہے، یعنی کفار مکہ کو ڈرایا جا رہا ہے کہ قیامت کی ہولناکیوں سے تم کیسے بچو گے۔ اس دن آسمان پھٹ جائے گا اور اللہ کا وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ بے شک یہ قرآن تو نصیحت ہے، جو چاہے اپنے رب کی طرف فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جس کا دل چاہے اپنے رب کی طرف، ہدایت کی طرف راستہ اختیار کر لے، یعنی اللہ نے ہمیں اختیار دے دیا، چاہے تو اللہ پر ایمان لائیں، نیکیاں کریں، چاہے تو سرکشی والی منمانی میں زندگی گزاریں۔ آپ کا رب یقیناً جانتا ہے کہ بے شک آپ قریباً 2/3 رات یا کبھی آدھی کبھی 1/3 رات نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ کے ساتھیوں میں سے ایک گروہ قیام کرتا ہے رات اور دن کو، تو اللہ ہی کم و بیش کرتا ہے، اللہ ہی اس کو شمار کرتا ہے، اسے معلوم ہے کہ تم اوقات کا صحیح شمار نہ کر سکو گے، لہذا اس نے تم پر مہربانی فرما دی۔ لہذا اللہ نے مہربانی کیا کی کہ ہم پر رات کی نماز کو فرض نہیں کیا، ہم پر فرض جو کی دن کی نماز کو فرض کیا۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ سورۃ فاتحہ تو لازماً پڑھنی ہے، اور اس کے بعد سورۃ فاتحہ کے بعد جو بھی ہم کچھ حصہ 5-6 آیتیں، یعنی کم از کم 3-4 آیتیں تو ضرور پڑھیں قرآن مجید میں سے۔ اللہ کہہ رہا ہے جو تمہیں میسر ہو اس میں سے پڑھ لو۔ اسے معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار بھی ہیں اور کچھ دوسرے اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر بھی کرتے ہیں، یعنی رزق کی تلاش میں، بزنس کے لیے سفر بھی کرتے ہیں، اور کچھ دوسرے جو اللہ کے راہ میں جہاد بھی کرتے ہیں، لہذا جتنا قرآن آسانی سے ہو پڑھ لو۔ یہ اللہ نے کہا جتنا تم، یعنی ہم پر چھوڑ دیا، ہم نے اتنا آسان لیا کہ ہم سورۃ اخلاص ہی پڑھتے رہتے ہیں۔
ہے نا, ہم چھوٹی چھوٹی صورتوں کو ہی ہم نے چن لیا. اللہ کہہ رہا ہے جتنا میسر ہو تھوڑی بڑی صورتیں بھی ہمیں پڑھنی چاہیے. اللہ کہہ رہے ہیں آج کل تو ہماری پریکٹس ہو رہی ہے, یعنی تراویح میں لمبے لمبے ہمارے قیام ہیں. تو لہٰذا اللہ کہہ رہے ہیں نماز کو قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہا کرو, اور جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اس کو ضرور پاؤ گے. اور اللہ تجدوہ عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا, اللہ بہتر ہے اور اجر کے لحاظ سے بھی تمہیں بہترین بدلہ دے گا. اور اللہ سے معافی بھی مانگتے رہو, بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے. اگلی صورت ہے صورت مدثر. ٹھیک ہے, مزمل اور مدثر ان دونوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا. مزمل وہ کپڑا ہوتا ہے جو ہم اوپر اوڑھتے ہیں, اور مدثر وہ کپڑا ہے جو جسم سے کپڑا لگا ہوا ہے اس سے اوپر کا اور کپڑا, یعنی جیسے کمبل ہوتا ہے. اے چادر کمبل اوڑھنے والے کھڑے ہوئیے اور ڈرائیے, اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, اور اپنے کپڑوں کو بھی پاک کیجیے. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ, اور گندگی سے دور رہیے. یعنی دین کی دعوت دینے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سست نہیں ہونا, آپ نے غافل نہیں ہونا. ہر دائی کو, ہر مومن کو غافل نہیں ہونا. کہا جا رہا ہے کہ آپ نے تو کھڑا ہونا ہے, آپ تو مسلمان ہیں, آپ نے تو لوگوں کو ڈرانا ہے, آپ نے اپنے رب کی بڑائی بیان کرنی ہے, اور آپ نے ظاہری پاک صاف بھی رہنا ہے اور باطنی طور پر بھی. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ, آپ نے بظاہر نظر آنے والے اپنا حلیہ, اپنے کپڑے, اپنے جسم, اس کو بھی پاک صاف رکھنا ہے, اور اندرونی طور پر بھی باطنی طور پر بھی شرک, گندی غلاظتوں والے خیالات, سوچوں سے اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے. اور زیادہ حاصل کرنے کے لیے احسان نہ کیجیے. یعنی دائی جو دین کی طرف دعوت دینے والا ہوتا ہے اس کو ہر لالچ اور طمع سے دور رہنا چاہیے. نہیں کہ اب میں نے بتایا, میں نے ان کے ساتھ خیر خواہی کی, تو اب مجھے یہ کتنا دیتے ہیں, مجھے میرے کتنی دنیا بناتے ہیں, مجھے ان سے کتنا فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں زیادہ حاصل کرنے کے لیے احسان نہ کرے رائی, اور اپنے رب کی خاطر صبر کیجیے. بس جب سور پھونکا جائے گا تو یہ دن بڑا کٹھن دن ہوگا, کافروں کے لیے آسان نہ ہوگا. آپ مجھے چھوڑ دیجیے, اور جسے میں نے اکیلا پیدا کیا اسے لمبا چوڑا مال عطا کیا, ہر وقت موجود رہنے والے بیٹے دیے, اور ہر طرح سے اس کے لیے راہ ہموار کی. یعنی ریاست, اسباب, حالات کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کی. پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور دوں. یعنی انسان اتنا حریص ہے کہ اس کا دل نہیں بھرتا. حدیث میں آتا ہے کہ اگر اسے سونے کی وادی بھی مل جائے نا تو یہ چاہے گا دوسری وادی بھی مل جائے. انسان اتنا لالچی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہرگز نہیں, کیونکہ یہ ہماری آیات سے دشمنی رکھتا تھا, میں ان قریب اسے سعود پر چڑھاؤں گا. سعود ایسے پہاڑ کو کہتے ہیں جس پر انسان چڑھے, بہت اونچا چڑھے, اور پھر اسے نیچے دھکیل دیا جائے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم ان قریب اسے سخت چڑھائی پر چڑھائیں گے. اس نے سوچ کر اندازہ لگایا. اللہ تعالیٰ دیکھیے کیسے چھوٹی چھوٹی بات کا نقل کر رہے ہیں. یہاں اشارہ ہے ولید بن مغیرہ کی طرف, جو کفار مکہ کا, قریش مکہ کا سردار تھا. نام نہیں لیا لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے. لیکن یہ دیکھیے کہ کوئی بھی برا عمل ہو اللہ کیسے نوٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس نے انہو فکر وقدر, اس نے سوچا پھر اندازہ لگایا. فقتل کیف قدر, پھر اس پر اللہ کی مار ہو کیسا اندازہ لگایا. یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے پاس سارے لوگ آئے اور کہنے لگے کیا کہیں اس کو, کہ اس کی بات لوگ سارے سنتے جا رہے ہیں, ایمان قبول کرتے جا رہے ہیں, اب ہم کیا رویہ کریں. کہتے تو ہیں لوگوں کو مجنون ہے, دیوانہ ہے, پاگلوں جیسی باتیں کرتا ہے. تو ولید بن مغیرہ نے بڑی سوچی کیا بات کہی جائے. اس نے کہا کہ نہیں, مجنون دیوانہ یہ اس کا کوئی فائدہ, کوئی عقل نہیں ہے, کوئی سمجھ نہیں آتی لوگوں کو, اس بات پر لوگ یقین نہیں رکھتے. بڑا اس نے اللہ تعالیٰ نے کہا سوچا, بڑا اندازہ لگایا. پھر اس نے کہا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ ہم الزام لگائیں کہ یہ ایسا کلام پیش کرتا ہے کہ جس سے بھائی بھائی جدا ہو جاتے ہیں, باپ بیٹا جدا ہو, گھروں میں لڑائی اس کے دین کی وجہ سے پیدا ہو گئی. اس نے ہر رشتہ کو جدا کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے بڑا اس نے سوچا, بڑا اندازہ لگایا. پھر اللہ کی مار ہو اس پر کیسا اس نے اندازہ لگایا. پھر اس پر فقتل کیف قدر, پھر یہ ہلاک ہو کیسے اس نے اندازہ لگایا. پھر دیکھا, پھر پیشانی پکڑی اور منہ بسوڑا, پھر وہاں سے چلا گیا اور تکبر کیا. پھر کہا ان ھذا الا سحر یوثر, یہ تو محض جادو ہے جو چلا آ رہا ہے. پھر کہنے لگا نہیں ان ھذا الا قول البشر, یہ تو ایک انسان کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سأصلیہ سقر,
ان قریب ہم اسے داخل کریں گے سقر میں، اور تم کیا جانو کہ سقر کیا ہے، وہ نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی، کھال کو جھلس کر رکھ دے گی، اور اس کے اوپر علیہا 19، اس کے اوپر 19 فرشتے مقرر ہوں گے جہنم کے اوپر۔ ہم نے جہنم کے محافظ فرشتوں کو ہم نے فرشتوں کو ہی جہنم کا محافظ بنایا، اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے آزمائش بنا دیا۔ اللہ نے یہ 19 کہا نا، اس پر بھی کافروں نے بڑا مذاق بنایا۔ بتاؤ بھائی اتنی بڑی جہنم ہوگی اور اس کے اوپر داروغے یا نگرانی کرنے والے 19 ہوں گے، ہم تو اس کو ایک سیکنڈ میں جیسے ادھر ان کو بھگا دیں گے، یوں کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اللہ کہے یہ تعداد تو ہم نے آزمائش کے لیے بنائی تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمانداروں کا ایمان زیادہ ہو، اور اہل کتاب اور ایماندار کسی شک میں نہ رہیں، تاکہ دل کے مریض اور کافر لوگ یہ نہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس مثال سے کیا مطلب تھا۔ اس طرح اللہ جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دے دیتا ہے۔ آپ کے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے یہ مثال کے طور پر تعداد بتائی، 19 پتہ نہیں ہوں گے کتنے فرشتے۔ اور یہ وما ہی الا ذکریٰ للبشر، یہ ذکر صرف ان کے لیے ہے جو لوگ اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہیں، مگر کلا والقمر، ہرگز نہ یہ مانیں گے، اور چاند کی قسم رات کی جب وہ جانے لگے اور صبح کی جب وہ روشن ہو جائے، اور جہنم بہت بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، اور انسانوں کے لیے للنذیر اور للبشر، انسانوں کو ڈرانے کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ تم میں سے جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے، ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق گروی ہے اللہ کے حضور۔ یعنی اعمال اچھے ہوں گے تو اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے گا، اور اگر اعمال اچھے نہیں ہیں تو پھر وہ جہنم میں گروی کے طور پر، یعنی گروی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ہاں سوائے ان کے جو دائیں ہاتھ والے ہیں، فی جنات یتساءلون، وہ جنت میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے، عن المجرمین، مجرموں کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے، اور پھر مجرموں سے بھی سوال کریں گے کس چیز کی وجہ سے تم جہنم میں آئے۔ وہ جہنمی کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے القاء احباب میں، بازاروں میں اذان ہو رہی ہے، اب تو یہ رمضان کا مہینہ ہے تو مسجدیں آباد ہیں، اور جیسے ہی رمضان ختم ہوگا تو نماز ختم ہو جاتی ہے، نماز پڑھتے نہیں ہیں لوگ۔ اللہ کہہ رہے جہنمی پھر ان سے کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور پھر اگلی بات وہ کہیں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور مسکینوں کو ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ خود کھاتے بھی تھے اور پھینکتے بھی تھے، خود اڑاتے بھی تھے اور ضائع بھی کرتے تھے، خود کھاتے بھی تھے اور سڑاتے بھی تھے کھانے کو، لیکن کسی کا پیٹ بھرنے کے لیے کسی کو کھانا نہیں دیتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور تھے ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کرنے والے، فضول باتیں پکڑ لینا۔ اللہ کا عرش کیسا ہوگا، سنا ہے قیامت آنے والی ہے، بس پتہ نہیں بڑی دیر ہے، دجال آ گیا، عیسیٰ علیہ السلام آ گیا، یعنی جتنی بھی فضول باتیں ہیں، اصل بات تو یہ کہ ہم نے اعمال کرنے ہیں۔ قیامت کی نشانیوں پر کوئی بھی بات پکڑ لیتے ہیں، اللہ کہہ رہے بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث میں لگے رہتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے حتیٰ کہ ہمیں موت آ گئی، اور سفارش کرنے والوں کی سفارش انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ پھر انہیں کیا ہو گیا ہے، یہ نصیحت سے منہ موڑتے رہے، ایسے منہ موڑتے ہیں جیسا کہ بدکے ہوئے گدھے ہوں جو شیر کی ڈر سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی ذرا سی آہٹ ہو بدکے ہوئے شیر فوراً، وہ بدکے ہوئے گدھے فوراً سرپٹ بھاگتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان کا حال ایسا ہے، جیسے ہی اذان کی آواز ہو، جیسے ہی قرآن کی آواز آئے، جیسے ہی کوئی خیر کی بات ہے، فوراً اٹھ کے چلے جاتے ہیں، سنتے ہی نہیں ہیں، بیٹھتے ہی نہیں ہیں۔ بل یرید کل امرئ منہم، بلکہ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اسے کھلی ہوئی کتاب دی جائے، ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ آخرت سے ڈرتے نہیں، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکر، اب جس کا چاہے دل چاہے اس نصیحت کو قبول کر لے، اور یہ لوگ نصیحت قبول نہیں کریں گے مگر یہ کہ اللہ چاہے، اور وہی اس بات کا اہل ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور وہ پھر گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ سورۃ القیامہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ،
قیامت کے دن کی میں قسم کھاتا ہوں، نہیں میں قسم کھاتا، یعنی یہ تاکید کے لیے اللہ تعالیٰ نے لا کہا۔ اصل میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور میں ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں کہ قیامت آ کر رہے گی۔ نفس لوامہ جو ہوتا ہے نا، اس کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ خیر کو پسند کرتا ہے اور شر سے نفرت کرتا ہے، اور انسان کے دل میں اچھی باتوں کو ذہن میں لے کر آتا ہے یا ابھارتا ہے یا خیال آتے ہیں۔ اور اگر کوئی انسان غلط کام کر کے بیٹھتا ہے تو یہ نفس لوامہ انسان کو ملامت کرتا ہے۔ نفس لوامہ کی اور نفس مطمئنہ کی، ان کی آپس میں دوستی ہوتی ہے، اور نفس امارہ جو ہے وہ انسان کے ذہن میں برائی کے خیالات ڈالتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں۔ کیا انسان یہ سمجھ بیٹھا کہ ہم اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کر سکیں گے؟ کیوں نہیں ہم اکٹھی کر سکتے، بلکہ ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ ان کی انگلیوں کے پور پور کو بھی درست بنا دیں۔ ہم نہیں بنا سکتے، ٹوٹ بھی جائے، فریکچر ہو جائے تو دوبارہ جب جڑتی ہے تو ویسے نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم ان کی انگلیوں کے اوپر جو لائنیں ہیں پور پور، ہم اس کو بھی کلیئر بنا سکتے ہیں۔ بلکہ انسان تو یہ چاہتا ہے کہ مزید فاجر کام، بدعمالیاں کرتا رہے۔ پوچھتا ہے قیامت کا دن کب ہوگا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب آنکھیں چندھیا جائیں گی اور چاند وخسف القمر، اور چاند کو گرہن لگ جائے گا اور سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے، اس وقت انسان کہے گا میں بھاگ کر کہاں جاؤں، ہرگز نہیں، پھر اسے کوئی پناہ کی جگہ نہیں ملے گی۔ اس دن آپ کے رب کی طرف ہی جا کر، آپ کے رب کی طرف ہی جا کر ٹھہرنا ہوگا۔ اس دن انسان کو بتلایا جائے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا آگے پیچھے چھوڑا۔ آگے کیا بھیجا، نیک اعمال، صدقہ خیرات، نیکیاں، اور پیچھے یعنی آثار۔ آپ کو پتہ نا کہ پیچھے ہم کیا چھوڑ کر جاتے ہیں، صدقہ جاریہ علم، صدقہ جاریہ اولاد، یا کوئی بھی نفع مند چیز۔ اللہ کہہ رہے اس دن انسان جان لے گا کہ اس نے کیا پیچھے چھوڑا اور کیا آگے بھیجا۔ بلکہ انسان اپنے آپ کو خود خوب دیکھنے والا ہے، انسان کو تو خود اپنی زیادہ پتہ ہے۔ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرًا، اور خواہ وہ کتنی ہی معذرتیں یعنی عذر بہانے پیش کرے گا اللہ تعالیٰ کو، لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو یاد کر لینے میں اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے، جلدی جلدی نہ کیجیے۔ یعنی قرآن کا ادب ہے کہ پہلے سے غور سے سنیں پھر پڑھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب فرشتے جبرائیل لے کر آتے تھے وہی، آپ جلدی جلدی پڑھتے تھے کہ میں سارا جلدی سے یاد کر لوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، آپ نے اس کو جلدی نہیں پڑھنا۔ تو قرآن مجید کو جلدی کسی کو بھی نہیں پڑھنا چاہیے، ٹھہر ٹھہر کے آہستہ آہستہ آرام آرام سے پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے نبی اس کو آپ کے دل پر جمع کروانا، زبان سے پڑھوانا یہ ہمارے ذمے ہے۔ ہم سب کبھی قرآن مجید کو پڑھوانا یہ اللہ کے ذمے ہے۔ ہمارا کام کیا ہے، اس کو کھولیں، اس کو لے کر بیٹھیں، اس کو پڑھیں، اس کے لیے ٹائم نکالیں۔ اللہ ہمارے ذہنوں میں اس کو بٹھائے گا، ہمارے دلوں میں اس کو بٹھائے گا، اور ہماری زبانوں سے جاری کروائے گا۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم لوگ جلد حاصل کرنے والی، کلا بل تحبون العاجلہ، جلد حاصل ہونے والی چیز کو پسند کرتے ہو، یعنی دنیا کو، اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ یعنی دنیا کی ڈگریوں کی تو ہمیں فکر ہے، اپنا کیریئر بنانا ہے، اپنا فیوچر بنانا ہے، اس یونیورسٹی میں پڑھنا ہے، اس سے جو ہے بڑی اچھی جاب لگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں دنیا کی تو بڑی فکر ہے، تم آخرت کو چھوڑ دیتے ہو، اس کلام کو چھوڑ دیتے ہو جس کا اجر قیامت کے دن محفوظ ہو کر انعام کے طور پر ملے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں تم دنیا کو پسند کرتے ہو، اس وجہ سے تم اس کلام کو چھوڑ دیتے ہو۔ اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے، الی ربھا ناظر، اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے پریشان ہوں گے، سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا۔ ہرگز نہیں، جب جان ہنسلی تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا وقیل من را، کوئی ہے دم جھاڑ کرنے والا، یعنی اس وقت انسان کہے گا کہ کوئی ہے جو مصیبت سے نجات دلائے۔ اس وقت مال اور اولاد کام نہیں آئے گا۔ جب اللہ کی طرف سے روح نکالنے کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس وقت تم کہو گے کہ آج تو مال کام نہیں آ رہا، بلکہ پھر گمان ہو جائے گا مرنے والے کو کہ جدائی کا وقت آ گیا، اور ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے جوڑ دی جاتی ہے۔ یعنی جب انسان کی روح نکل جاتی ہے تو ٹانگیں سیدھی کر کے باندھ دی جاتی ہیں، پھر بلاوے کا وقت آ جاتا ہے، پھر اس دن تیرے رب کی طرف تیری روانگی ہو جائے گی۔ اس دن فلا صدق ولا صلی، تو نے نہ ہی اس دن کی تصدیق کی اور نہ تو نے نماز ادا کی۔ اس کا مطلب یہ کہ نماز ہر نیکی کرنے سے پہلے اہمیت رکھتی ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ اور نیکیاں کرنے کا بھی اہتمام کرے گا، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ کسی بھی نیکی کا اہتمام نہیں کرتا۔
بلکہ ولیکن کذب وتولی، بلکہ اسے تو وہی کو جھٹلایا اور منہ موڑ لیا اور اکڑتا ہوا اپنے اہل خانہ کی طرف چل گیا۔ افسوس ہے تجھ پر، پھر افسوس ہے تجھ پر، تو نے نماز نہیں پڑھی، تو نے اپنا اتنا بڑا نقصان کیا۔ اللہ کہہ رہے پھر تو نے تکبر کیا اور اپنے اہل والوں کی طرف غرور و تکبر سے چلتا ہوا گیا۔ کیا تو نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تجھے ایسے ہی شتر بے مہار یعنی اللہ تعالیٰ آزاد چھوڑ دیں گے؟ کیا وہ ایک نطفہ نہ تھا جو ہم نے ٹپکایا تھا، پھر وہ لوتھڑا ہو گیا، پھر اللہ نے اسے ٹھیک انسان بنایا، پھر اس سے مرد اور ایک عورت کو کی دو قسمیں بنا دیں۔ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، پھر کیا تم اس بات پر غور نہیں کرتے کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ جس نے تمہارا وجود نہیں تھا تمہیں بنایا، اور پھر کیا وہ تمہیں دوبارہ اٹھانے پر قادر نہیں؟ سورۃ الدہر، هل اتى علی الانسان حین من الدہر، کیا انسان پر ایسا وقت آ گیا کہ ایک ایسا وقت نہیں آیا کہ جب اس کا کوئی بھی ذکر بھی نہیں تھا؟ پیچھے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تمہیں دوبارہ اٹھانے پر قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اس صورت کے شروع میں کہہ رہے ہیں هل اتى علی الانسان، کیا انسان کو اس وقت کی خبر ملی کہ جب ایک وقت تھا کہ اس کا دنیا میں کوئی نام لینے والا نہیں تھا، نہ ہی اس کا وجود تھا۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا نطفے سے، مخلوط نطفے سے، پھر ہم اسے آزمائیں گے اور پھر اسے سننے اور دیکھنے والا ہم نے بنایا۔ ہم نے یقیناً اسے سیدھا راہ دکھلائی، یہ دیکھنے کے لیے کیا یہ شکر کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے۔ ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطرتی الہام رکھا ہے کہ ہمیں جب اللہ تعالیٰ نعمت دیتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے ہم شکر ادا کریں۔ اللہ کہہ رہے ہیں انا ہدیناہ السبیل، ہم نے ہر ایک کے اندر فطرتی الہام رکھا ہے کہ وہ اس بات کو مانتا ہے کہ یہ نعمتیں مجھے دینے والا اللہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تم شکر گزار بنتے ہو یا ناشکرے بنتے ہو۔ بے شک ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں، طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اللہ ہمیں ایسے انجام سے بچائے۔ اللہ کہہ رہا ہے بے شک نیک لوگ شراب کے ایسے جام پئیں گے جس میں کافور ملا ہوا ہوگا، وہی چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پئیں گے اور جہاں چاہیں گے اس کی شاخیں نکال لیں گے، یعنی پانی کو جہاں سے چاہے گا، جیسے ہم موٹر لگاتے ہیں اور پانی کا انتظام کر لیتے ہیں، وہیں زمین سے پانی نکال لیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے وہاں پر جو نہریں ہوں گی، جہاں سے یہ چاہیں گے چشمہ نکالیں گے، جہاں سے شاخیں چاہیں گے نکال لیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت کان شرہ مستطیرا، جس کا شر اس دن پھیلا ہوا ہوگا ہر طرف، اور خود کھلانے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور وہ کھلاتے تھے کھانا اللہ کی محبت میں، مسکین کو، یتیم کو، قیدیوں کو۔ کتنا اس پارے میں آیا ہے، کھانا کھلاؤ یتیموں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کو۔ اللہ کہہ رہا ہے اپنے سے کم تر لوگوں کو کھلاؤ، ان کا پیٹ بھراؤ، ٹھیک ہے، اور انہیں کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے اور نہ ہی شکریہ۔ یہ بات ہم دل میں کہیں، ان کے حوصلے پست نہ کریں، ٹھیک ہے نا، یہ بات دل میں کہیں کہ ہم نے اللہ سے رضا چاہنی ہے، اللہ سے بدلہ لینا ہے، ان سے تو خوش ہو کر انہیں کھلائیں۔ اور انا نخاف من ربنا، ہمیں اپنے رب سے اس دن کا ڈر لگتا ہے جو کہ چہروں کو عبوساً قمطریرا، جو کہ چہروں کو تیوری چڑھانے والا بنا کر اور سخت بنانے والا ہے۔ یعنی قیامت کا دن، اس کی دہشت اتنی ہوگی، اللہ نے تشبیہ دی، ایسے سمجھو قیامت کے دن قیامت ایسی ہوگی جیسے کوئی انسان تیوری چڑھائے ہوئے، یعنی گندی سی شکل بنائی ہوئی ہو اور سخت ہو، تو قیامت بھی ایسے ہوگی، اس کی اتنی زیادہ دہشت ہوگی۔ وہ اچھا دن نہیں ہے، سخت، جیسے کوئی سخت انسان ہو، اصولوں والا، جس کے ماتھے کے اوپر تیوری بھی چڑھی ہوئی ہو، تو قیامت کا دن ایسا ہے کسی پر ترس نہیں آئے گا اس دن۔ اور لہذا اللہ ایسے لوگوں کو اس دن شر سے بچا لے گا جو دوسروں کو کھانا کھلاتے تھے، یتیم کو، مسکین کو اور قیدیوں کو۔ ہمارے ہاں تو بلکہ جو ہے نا، یتیم اور مسکین کا مال ہی کھا لیا جاتا ہے، ہڑپ کر لیا جاتا ہے، اور ذرا سا بھی ان کو دیتے ہیں تو ان کو جتلاتے رہتے ہیں۔ اپنے بچوں میں اور ان کے بچوں میں زمین آسمان کا فرق رکھا جاتا ہے، کہتے ہیں ہم نے ان کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے،
اپنے بچوں کا خیال رکھیں یا ان کا خیال رکھیں؟ اللہ نے بڑا اجر بتایا کہ یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ اور قیدیوں کے ساتھ اچھا خیال کرنے والے، ان کے لیے جو ہے پھر کیا ہوگا انعام۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم ان لوگوں کو اس قیامت کا جو شر بتایا نا، اس سے ہم بچا لیں گے اور انہیں تازگی اور سرور ہم پہنچائیں گے، اور اس صبر کے بدلے انہیں جنت اور ریشمی لباس پہنایا جائے گا۔ وہ جنت میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں نہ دھوپ دیکھیں گے اور نہ سردی کی شدت دیکھیں گے، اور درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے، اور ان کے خوشے مکمل طور پر تابع فرمان بنا دیے جائیں گے، یعنی تمام کے تمام درختوں کی شاخیں ان کی طرف جھکی ہوئی ہوں گی، جہاں سے وہ چاہیں گے توڑ کے پھل آرام سے کھا لیں گے، اور ان پر چاندی کے برتن اور شیشے کے ساغر پھیرائے جائیں گے، شیشے چاندی سے بنے ہوئے ہوں گے اور انہیں خاص ترکیب سے بنایا ہوا ہوگا، وہاں انہیں شراب کے جام پلائے جائیں گے۔ کان مزاجھا زنجبیلا، جس کا ٹیسٹ زنجبیل سے، یعنی اس کی جو ہے نا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوگا، اور وہاں پر ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے، اور ان پر یعنی سلسبیل ایسا جو بہت جلدی حلق سے اترنے والا ہوگا یہ چشمہ، اور ان پر لڑکے دوڑتے ہوئے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، یعنی جنتی لڑکیوں کی صفات دو ہیں، وہ ہمیشہ جو ہے جوان ہی رہیں گے۔ جب تم انہیں دیکھو گے تم سمجھو گے کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں، یعنی اتنے خوبصورت ہوں گے، اور جدھر بھی تم دیکھو گے تو نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، اور بہت بڑی سلطنت دیکھو گے، ان پر باریک ریشم کے سبز اور گاڑے ریشم کے لباس ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ ان کا رب انہیں نہایت صاف ستھرا مشروب پلائے گا اور فرمائے گا یہ ہے تمہارا بدلہ، جو تمہاری کوشش تم نے کی تھی اس کی آج اللہ نے قدر کی اور تمہیں آج اس کا بدلہ دیا۔ اے نبی، ہم ہی نے انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، ہم ہی نے آپ پر قرآن آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، لہذا آپ اپنے رب کے حکم کے مطابق صبر کیجئے اور ان میں سے کسی گنہگار اور ناشکرے کی بات نہ مانیے، اور صبح شام اپنے رب کا ذکر کرتے رہیں، اور رات کو بھی اس کے حضور سجدہ کیجئے، اور رات کی طویل اوقات میں بھی اس کی تسبیح کیجئے۔ یہ لوگ تو بس دنیا سے محبت رکھتے ہیں، اور بھاری دن آنے والا ہے، وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، یہ اسے اپنے پس پشت چھوڑ دیتے ہیں، یعنی قیامت کی فکر نہیں کرتے۔ ہم نے انہیں پیدا کیا اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے، اور جب ہم چاہیں گے ایسے ہی لوگ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، ایسے ہی اور لوگ ان کی جگہ ہم لے آئیں گے۔ یہ قرآن تو اللہ کہہ رہا ہے ایک نصیحت ہے، اب جو چاہے اپنے رب کی طرف، جس کا چاہے اپنے رب کی طرف ہدایت کے ساتھ راستہ اختیار کر لے، یعنی اللہ کا قرب تلاش کر لے۔ تم وہی کچھ چاہ سکتے ہو جو اللہ چاہتا ہے، اللہ یقیناً سب کچھ چاہنے والا اور حکمت والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان کی اپنی چاہت بھی کچھ نہیں جب تک کہ اللہ کی چاہت شامل نہ ہو۔ انسان کچھ چاہ بھی نہیں سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا، دل میں بھی کوئی بات نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو۔ وہ ہم باتیں سوچ سکتے ہیں جب اللہ کی مرضی ہوگی۔ بے شک اللہ سب کو جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا ہمارے ذہن میں کتنا اچھا آئیڈیا آیا، ہم نے کتنی اچھی بات سوچی۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو سوچ آتی ہے یہ بھی میرے حکم سے، میری مرضی سے خیال آتا ہے۔ وہ جسے چاہے اپنے رحمت میں داخل کرے، اور ظالموں کے لیے اس نے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورۃ المرسلات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا، ان ہواؤں کی قسم جو دھیرے دھیرے چلتی ہیں، جو آہستہ آہستہ چلتی ہیں۔ فالعاصفات عصفا، پھر زور پکڑ کر یعنی جھکڑ کی صورت میں بھی چلتی ہیں۔ والناشرات نشرا، اور بادلوں کو اٹھا کر بھی پھیلا کر بھی چلتی ہیں۔ فالفارقات فرقا، پھر پھاڑ کر بھی جدا کر کے بھی چلتی ہیں۔ اور پھر فالملقیات ذکرا، پھر اتنی تیز چلتی ہیں کہ اللہ کے جو ہے دلوں میں اللہ کی یاد بھی ڈالتی ہیں، یعنی اتنا تیز چلتی ہیں کہ پھر انسان ان ہواؤں کو دیکھ کر ڈر بھی جاتا ہے۔ عذراً او نذرا، ڈرانے کی صورت میں بھی یہ ہوائیں چلتی ہیں۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہو کر رہے گی، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے اور آسمان پھٹ جائے گا اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیے جائیں گے، اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ جائے گا۔ بھلا کس دن کے لیے لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، بھلا کس دن کے لیے تاخیر کی گئی، فیصلے کے دن کے لیے، اور آپ کیا جانیں کیا ہوگا فیصلے کا دن۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر ڈالا، پھر انہی کے بعد
پھر انہی کے پیچھے بعد والے لوگوں کو ہم نے پھر ان کے بعد پیدا کیا، ان کو چلایا۔ ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا، پھر اسے محفوظ جگہ میں ٹھہرائے رکھا، یعنی 9 مہینے پیٹ کے اندر ہم نے رکھا ایک معین مدت تک، پھر ہم نے اندازہ مقرر کیا۔ ہم کتنا ہی اچھا اندازہ کرنے والے ہیں، یہ 9 مہینے کے اندر پورا بچہ تیار ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے دیکھو ہم کتنا اچھا اندازہ کرنے والے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ کہ ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والا نہیں بنا دیا؟ زمین کے اندر کیا کچھ چیزیں دفن ہوتی ہیں، احیاء و امواتا، زندے بھی اور مردہ بھی زمین کے اندر، اور اس میں بلند و بالا پہاڑ ہم نے بنا دیے اور تمہیں میٹھا پانی پلایا۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ پھر تم ان طریقو الی ما کنتم بہ تکذبون، چلو اس جہنم کی طرف جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، نہ وہ یہاں پر ٹھنڈی چھاؤں ہوگی اور نہ وہ شعلے سے بچائے گی، بلکہ انہا ترمی بشرر قلقصر، بلکہ وہ تو اتنے بڑے شرارے ہوں گے جیسے کہ محل، یعنی اتنی اونچی اوپر تک آگ کے شعلے اٹھ رہے ہوں گے، جو اچھلتے ہوئے یوں محسوس ہوں گے گویا وہ زوردار اونٹ ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ یہ دن ایسا ہوگا جس میں وہ کچھ نہ بول سکیں گے اور نہ انہیں یہ اجازت دی جائے گی کہ وہ عذر پیش کریں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ یہ ہے فیصلے کا دن، ہم نے تمہیں بھی اور پہلے والوں کو جمع کر دیا ہے۔ پھر اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے تو اللہ کہہ رہے میرے خلاف اب کوئی چال کر کے دکھاؤ۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہوگی۔ یقیناً متقی لوگ تو سائے اور چشموں میں ہوں گے، اور جو پھل وہ چاہیں گے انہیں ملیں گے۔ مزے سے کھاؤ پیو اپنے اعمال کے بدلے جو تم کرتے رہے، بے شک ہم نیکوکار لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ کلو و تمتعو، اب دنیا میں کھاؤ اور مزے اٹھاؤ، تھوڑے ہو، انکم مجرمون، تھوڑا ٹائم ہی تم کھاؤ پیو مزے اڑاؤ، بے شک اب تم مجرم ہو۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ اور جب انہیں اللہ کے آگے جھکنے کو کہا جاتا تھا تو وہ نہیں جھکتے تھے، اور جب یعنی ایک رکوع بول کر اللہ نے پوری نماز مراد لی کہ جب تمہیں نماز کے لیے کہا جاتا تھا تو تم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تباہی ہے، ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ پھر فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اللہ کہہ رہے اس کلام کے بعد، اس قرآن مجید کے بعد اب کون سا کلام آئے، کون سی باتیں پیغمبر آ کر بتائیں؟ تم قیامت پر ایمان لاؤ گے، اللہ پر ایمان لاؤ گے، اللہ کے ان بتائے ہوئے عذابوں پر ایمان لاؤ گے، جہنم پر ایمان لاؤ گے؟ کون سا کلام ہو؟ کیسے تمہیں تعارف کروایا جائے کہ تم ڈر جاؤ؟ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو جہنم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کی دہشت ناک جو اللہ تعالیٰ نے باتیں بتائی اس سے ڈرنے والا بنا دے۔